میں آج کے کی نوٹ ایڈریس دینے والا جناب پروفیسر ابتسام صاحب سے درخواست کروں گا. میں پروفیسر شاہد صاحب سے درخواست کروں گا. ہماری روایات کے مطابق کسی بھی جلسے کا افتتاح چونکہ تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے تو میں امام الدین سے درخواست کروں گا کہ شدایات سے میں فخر الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ پلیز سبجیکٹ کی کوئی بات نہیں، یہاں سبجیکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، سبجیکٹ کا مسئلہ ہوتا تو آپ آتے ہی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بہت بہت شکریہ برادران خان صاحب. میں آپ چونکہ آپ تمام لوگوں کے لیے پروفیسر صاحب سے شاید واقفیت نہ ہو، بہت مختصر سے تعارف میں کرا رہا ہوں کہ اس وقت پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب کا شمار ہندوستان کے بڑے عربی اساتذہ میں ہو رہا ہے. تقریباً 40 سال کی خدمات پر محیط ان کا عرصہ ہے اور 60 سے 65 کتابوں کے مصنف ہیں. ان کتابوں کو جب موضوعاتی طور پہ تقسیم کرتے ہیں تو سب سے بڑا حصہ قرآنیات کا ہے، اس کے بعد عربی ادب کا ہے اور سب سے زیادہ حصہ شاید شخصیات پر مبنی ہے کہ سر ہندوستان میں کہیں بھی کسی سے تقریباً سب کے روابط ہیں بہت اچھے اور علی گڑھ کے افراد سے بہت زیادہ اچھے ہیں. تو کئی کتابیں علی گڑھ کے اشخاص پر انہوں نے مرتب کی ہیں سر نے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ جب میں علی گڑھ پہنچا تو سر اس وقت موجود تھے وہاں شعبے میں. اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی سبق تو نہیں پڑھایا لیکن اپنی شخصیت اپنے اخلاق سے بہت سی چیزیں سکھائی ہیں. تو اس طرح یہ میرے مانوی استاد بھی ہیں اور محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے. ایک معمولی سی درخواست پر انہوں نے یہ دعوت قبول کی، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور بغیر کسی تاخیر کے آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنے موضوع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب پروفیسر فخر الدین صاحب جو میرے بزرگ بھی ہیں اور ادھر کے میرے رہنما بھی، لیکن رہنمائی اب انہوں نے چھین لی ہے جو کہ شاید آپ کے بھی آگے ہیں. اور جناب پروفیسر محمد شاہد صاحب میرے عزیز دوست جناب ڈاکٹر جمشید احمد نقوی صاحب
اور میرے عزیز بزرگ دوست ڈاکٹر خورشید احمد صاحب، دیگر لوگوں کا نام نہیں جانتا ہوں، ہمارے عقیل صاحب موجود ہیں اور ہمارے تابش صاحب کی معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ میں سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو جمشید صاحب نے مجھے جو ٹائٹل دیا ہے آج کی اس گفتگو کا، اللغہ العربیہ، فیلڈ نہیں دیا ہے، اللغہ العربیہ و آدابها فی الدین۔ اب یہ جو عنوان ہے، یہ جو ٹاپک ہے، آدابها لگنے کے بعد نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس میں صرف عربی زبان کا جو نثری سرمایہ ہے یا جو نظم کا سرمایہ ہے، پروز ہے، پوئٹری ہے، جب آپ آداب کہتے ہیں تو اس کا کینوس بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ اس میں صوفیہ کے ملفوظات بھی آتے ہیں اور تصوف کا کی جو ادبیات ہے وہ اس میں آتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو قرآنیات کا جو تفسیری سرمایہ ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک سمندر ہے جسے مجھے اس نے ڈال دیا ہے، اور اب تیرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس حد تک تیر لیتا ہوں۔ لیکن جب آپ ہندوستان کے تناظر میں عربی زبان و ادب کی تاریخ پر، اس کے ارتقاء پر، اس کے ڈیولپمنٹ پر گفتگو کریں تو یہ ٹاپک خود یہ چاہتا ہے، کیا آپ کو تاریخ کچھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، آپ ہسٹورین ہیں کہ نہیں ہیں۔ ظاہر میں ہسٹورین نہیں ہوں، لیکن اس کے بغیر اس ٹاپک کو، اس عنوان کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کی اگر آپ ابتدا کریں گے تو ظاہر ہے کہ عربی زبان کی آمد، اسلام کی آمد اور عربوں کی آمد ہندوستان میں کب ہوئی ہے اور کس طریقے سے ہوئی ہے۔ حیدرآباد کسے کہتے ہیں، مالابار کسے کہتے ہیں، مدراس کسے کہتے ہیں، یا باب الاسلام جو سرحد کے اس پار ہے اسے کسے کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کی ہسٹری اور یہ سارے جو ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، اور عربوں کے داخل ہونے کے جو راستے ہیں، اگر ان ساری چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں تو یہ جو ٹاپک ہے اس پر پورے طریقے سے آپ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ یا کوکن کیا ہے، اسی گجرات کی بات ہے، یا نوائد کسے کہتے ہیں، یا حیدرآباد کے اندر یا خاص گجرات کے اندر خاص قسم کی بچوں کو جو لوریاں سنائی جاتی ہیں، اس میں عربی تاریخ کیا ہے، اس میں عربی زبان و ادب کیا ہے، ان ساری چیزوں سے جب تک آپ واقف نہیں ہوں گے اس موضوع کو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہاں بہت زیادہ نہیں، 2-3 چیزوں کا نام لینا چاہوں گا۔ ایک تو اس حوالے سے جو ایک بنیادی سورس ہے، جو ایک اساسی چیپٹر ہے، وہ قاضی اطہر مبارک پوری کی جو کتاب ہے رجال السندھ والہند، اس کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کی ورق گردانی نہیں کریں گے تو اس ٹاپک کے جو مطالبات ہیں، جو لوازمات ہیں، یا جو چاہتا ہے، آپ اسے ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اسے میں بنیادی سورس نہیں کہوں گا، قاضی اطہر مبارک پوری کی جو کتاب ہے اساسی ہے، جس کا آپ فرسٹ ہینڈ سورس کہتے ہیں، وہ ہے جس کو آپ مرجع کہتے ہیں۔ مرجع تو ثانوی ہوتا ہے سورس، لیکن مصدر جس کو آپ کہتے ہیں، جو بنیادی سورس ہوتا ہے، تو رجال السندھ جو ہے بنیادی سورس ہے، اسے مرجع نہیں کہیں گے، مصدر کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے مرجع کی حیثیت سے ایک کتاب ہے، سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے عرب و ہند کے تعلقات، اس کا بھی پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔
اور اسی طریقے سے جو ایک معصومی صاحب تھے، ابو المحفوظ کریم المعصومی صاحب تھے، انہوں نے عربی شاعری پر ایک مضمون لکھا ہے جو معارف میں شائع ہوا ہے، اور عربی میں بھی ان کی کچھ چیزیں ہیں. اگر ان ساری چیزوں کو آپ پڑھیے تو کچھ نہ کچھ چیزیں یہاں بھی ملتی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کے سورسز ہیں. یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کو تاریخ نہیں آئے گی اس موضوع کا آپ حق کبھی ادا نہیں کر پائیں گے. اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں جب آپ ہندوستان میں عربی زبان و ادب کے حوالے سے بحث کریں گے تو اچھا اس حوالے سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ عرب جب یہاں پر آئے تو انہوں نے آنے کے بعد ملک کو دیا کیا؟ لسانی حیثیت سے اور علمی زرخیزی سے کس طریقے سے شادابی بخشی اس ہندوستان کو. ایک 2-2.5 صفحے کی نظم ہے سید سلیمان ندوی کی، بہت کبھی میں نے پہلے پڑھا تھا، آج میرے ذہن میں وہ آئی تو بڑی اچھی تصویر کشی کی ہے. اگر سید صاحب کی وہ نظم آپ کو مل جائے تو اس کو ضرور پڑھیے. تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس کے بہت سے اشعار ہیں جو ٹاپک کی بہت سے جو نواحی ہیں، جو قوائف ہیں، وہ اس نظم میں پوری طریقے سے، اور بڑی خوبصورت سی نظم کو، بڑی خوبصورت سی نظم ہے، بڑی اس میں شعریت ہے اور بڑی اس میں ادبیت ہے، اور ادبیت کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی ہے. تو کسی شریعت میں تاریخ کو باندھنا، تاریخ کو پیوست اور پیوند کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ سید صاحب ایک ادیب بھی تھے، اسلامک اسکالر بھی تھے، اور عربی پر بھی ان کی چیزیں ہیں، خاص طور سے ابتدائی عربی کو کس طریقے سے پڑھایا جائے، تو اس کو آپ ضرور پڑھیے. تو ہندوستان کا جو عہد وسطیٰ ہے یا اسی طریقے سے مغلیہ دور کا یہ ایک لمبا پیریڈ ہے. اس سارے پیریڈ میں اتنی شخصیات ہیں. اسی طریقے سے مفتیان کرام کے جو فتاویٰ ہیں عربک میں، دیکھیے اس کا ذکر میں نے کیا، اس کا بھی زبردست کنٹریبیوشنس ہے. آداب میں یہ چیز بھی آئے گی. تو اس پر تو ہمارے اور آپ کے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہوں گے، ڈاکٹر فخر اسلام صاحب اسرائیل کی، ظفر اسلام اسرائیل صاحب کی فتاوے پر 2-3 کتابیں ہیں. ایک تو اردو میں ہے، ایک انگریزی میں ہے، جو وہاں سے شائع ہوئی، یہاں سے شائع ہوئی. تو انہوں نے، بلکہ ہندوستان کے چند لوگ ہیں جو فتاویٰ کے ڈیولپمنٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں ڈاکٹر ظفر اسلام صاحب کا بڑا نمایاں نام ہے. تو آج کا یہ ٹاپک اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان کے ڈاکٹر متین ہاشمی صاحب، مولانا متین ہاشمی صاحب، دیار سنگھ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر، یا ظفر اسلام صاحب، ان ساری چیزوں کو اگر پڑھا جائے تو بہت سی گرہیں آج کی اس ٹاپک کے اس میں آپ کو ملتی ہوئی نظر آئیں گی. اور مغلیہ ادب کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتابیں اس پر بھی بہت سی لکھی گئی ہیں. ہندوستان میں بہت سے تحقیقی مقالات ترتیب دیے گئے ہیں. لیکن میرے استاذ گرامی پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب کی ایک کتاب ہے عہد مغلیہ میں عربی زبان و ادب، اردو میں ہے، ان کا PhD کا مقالہ ہے. میں اس کو بہت اکیڈمک کتاب تو نہیں کہوں گا، لیکن بڑی انفارمیٹیو قسم کی کتاب ہے. بڑی اس میں چیزیں ہیں مغلیہ سلطنت کے حوالے سے کہ کس طریقے سے عربی کو بلوغ ہوا، کس طریقے سے عربی کو فروغ ہوا، وہ ساری چیزیں اس میں اچھے طریقے سے ذکر ہے. اور شبیر احمد قادری صاحب جو میرے استاذ محترم ہے، انہوں نے سوات الالہام کا بھی ذکر کیا ہے. ظاہر کہ سوات الالہام کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ایک تفسیر ہے جو فیضی نے ترتیب دیا تھا، لیکن اس میں نقطے نہیں، یہ غیر منقوط تفسیر ہے. تو اس پر بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑے سلیقے سے تحریر کیا ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، آیات کی تشریح کرتے ہیں، تو ایک اکیڈمکلی جو ایک ذہن آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کا آتا ہے کہ یہ چیز ہمیں آخرت میں بھی کام آئے. لیکن فیضی نے جو یہ تفسیر لکھی ہے قرآن کی، جس میں نقطے نہیں ہے، منقوطی تفسیر نہیں ہے، اس نے یہ دکھانے کے لیے لکھا ہے کہ یہ میرے یہاں عربی کا تباہر یہ ہے، یہ
ایک بڑا واضح اسٹیٹس ہے کہ مجھے عربی زبان پر اس کے الفاظ پر خاص طور سے کتنی قدرت ہے، تو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن جب آداب آپ لگائیں گے تو اس فیضی کی اس تفسیر کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور بھی بہت سی ساری چیزیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑی سب وقت درکار ہے اس کے لیے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو سرمایہ ہے، اس کا جو کردار ہے عربی زبان و ادب کی ارتقاء کے سلسلے میں، اس پر میں کچھ گفتگو کر لوں گا. لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا تو میں تیار ہو گیا. لیکن ٹاپک جب تک کنسائز نہ ہو، جب تک مختصر نہ ہو، تو ایک طویل اگر ٹاپک ہے تو اس پر آپ گفتگو نہیں بہت اچھی سے کر پائیں گے. جیسا کہ میں نہیں میں اس پر تو کر ہی سکتا ہوں، لیکن آپ اسی پہ چلے گئے، اسی پہ چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، جب تک ٹاپک کنسائز نہ ہو، جس کو آپ کہتے ہیں تیر بہدف نہ ہو، نشانے پہ نہ لگے، اور بہت سارے نشان ہیں تو اس میں دقت پیش آتی ہے، نگاہ ایک طرف ہو. تو پھر بھی میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا اس حوالے سے. اور دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں عربی زبان و ادب کے حوالے سے جب گفتگو کریں تو اس کی اسٹیجز بہت ہیں. جو ہلکا سا بہت ہی مفہوم سا اشارہ تو میں نے کیا ہے، لیکن ایک واضح اشارہ، جو واضح اشارات ہیں عربی زبان و ادب کو کی ترقی اور تعمیر کے لیے، میں سمجھتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو آپ کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جس طریقے سے کلامیات تو شاید نہیں جانتے ہیں، میرا خیال ہے نہیں جانتے ہیں، جو اسلامک فلاسفی ہے، جو اسلامک کے فلاسفرز گزرے ہیں، ان پر ان کی بہت گہری نگاہ تھی. اور پھر ان اسلامک فلاسفی پر انہوں نے کچھ اضافہ بھی کیا ہے. شاہ صاحب کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، کیونکہ جمشید صاحب ہمارے یاسین مظہر صدیقی صاحب سے بہت قریب رہے ہیں، تو انہوں نے شاہ صاحب کا ایک سیٹ بھی قائم کیا تھا اور 2 ایک سیمینار بھی کروائے تھے، اس کی پروسیڈنگ بھی شائع کیا تھا. لیکن شاہ صاحب پر انگریزی میں، خاص طور سے شاہ صاحب پر انگریزی میں، اور انگریزی کے علاوہ دنیا کی دوسری زبانوں میں، اردو میں، عربک میں، یہ صرف ہندوستان کے اسکالر نہیں ہے، ایک طریقے سے ہندوستان میں پیدا ضرور ہوئے لیکن پوری دنیا ان کو توجہ دیتی ہے. خاص طور سے مستشرقین نے جس قدر شاہ صاحب کو پڑھا ہے، شاید ہندوستان کے لوگوں نے نہیں پڑھا ہے. انگریزی میں بے شمار ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ایک کتاب کا میں یہاں پر ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، چونکہ ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، محمد الغزالی صاحب کا. انگریزی میں ان کی 250-300 صفحے کی کتاب ہے. بڑے اچھے طریقے سے شاہ صاحب کی فلاسفی کا، شاہ صاحب کی اسلامیات کا، شاہ صاحب کے تفردات کا، تفرد بھی ان کے یہاں بہت پائے جاتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے. اور یہ کتاب اور کہیں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اسلامک اسٹڈیز میں جو کتب خانہ ہے اس کو انہوں نے دیا ہے. تو شاہ صاحب کی ایک بڑی شخصیت تھی. ان کی ظاہر متعدد کتابیں ہیں عربی زبان و ادب کے، وہ عربی زبان میں، اور ان زبانوں نے عربی ادب کو ہندوستان میں آگے بڑھایا ہے. ایک طریقے سے عربک میں زبان کی ارتقاء میں جن لوگوں نے روح پھونکی ہے، اس میں ایک بہت ہی واضح روح ہمارے شاہ صاحب نے پھونکی ہے. آپ اگر سر سید کی کتاب جو ہے آثار السنادید، جو سر سید کی کتاب ہے، تو سر سید کی یہ جو کتاب آثار السنادید ہے، اس میں ایک تو یہ پہلے بتانا چاہوں گا کہ تاریخ کا ذکر بہت ضروری ہے، تاریخ کے بغیر کوئی چیز پکڑ نہیں پائیں گے آپ. یہ سر سید کی جو کتاب ہے، بے شمار کتابیں دلی کے اوپر لکھی گئی ہیں، لیکن دلی کا جو اوریجنل چہرہ ہے، اگر آپ اس کے اوریجنل چہرہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، دلی سے اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، دلی سے ہم کلام اگر ہونا چاہتے ہیں، تو سر سید کی اس کتاب کو آثار السنادید کو پڑھنا ضروری ہے. تو اس میں سر سید نے شاہ صاحب کا بڑے سلیقے سے ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دلی کے جو چند اسکول تھے یا چند جو گھرانے تھے جنہوں نے علم کو فروغ دیا، جنہوں نے اسلامیات کو آگے بڑھایا، اور جنہوں نے عربی زبان و ادب کو توانا و تندرست بنایا، اس میں سر سید
کا یہ کہنا ہے کہ شاہ صاحب کا بہت ہی بنیادی کردار رہا ہے، اور شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں نے بھی عربی زبان و ادب کو آگے بڑھایا ہے۔ اور سر سید نے، ان کے نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کے کسی بیٹے کا ایک مدحیہ وہ المداح النبویہ میں جو قصائد دو ایک ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا سر سید نے اپنی اس کتاب میں۔ تو اگر آپ ہندوستان میں عربی زبان و ادب کو جاننا چاہتے ہیں تو سر سید کی یہ جو کتاب ہے آثار السنادید، اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس میں سر سید نے عربی زبان کی جو کتابیں ہیں اس کے کوٹیشن دیے ہیں، شعراء کے عربی جو قصائد ہیں، جو منظومات ہیں، اس میں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی کتاب ہے دلی کو سمجھنے کے سلسلے میں، دلی میں عربی ادبیات کو سمجھنے کے سلسلے میں، شاہ صاحب کو سمجھنے کے سلسلے میں، اور شاہ صاحب کے بیٹوں کا کیا رول رہا عربی زبان و ادب کے بڑھانے کے سلسلے میں، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور شاہ صاحب کے بعد جو کہ ابھی سر سید کا ذکر آیا، تو سر سید کا کیا رول رہا عربی زبان و ادب؟ سر سید کی شاید دو ایک تحریر کوئی ہے، چھوٹی چھوٹی کوٹیشن کی شکل میں ہے، وہ تو عربی زبان میں ضرور ہے، لیکن عربی زبان میں ان کی کوئی تحریر نہیں ہے، لیکن ان کی جو تصانیف ہیں، ان کی جو مصادر ہیں، اپنے مصادر میں انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز سے استفادہ کیا ہے وہ عربی مصادر ہے۔ یعنی جتنے متقدمین کے عربک کے فائنڈنگز تھیں، عربی جو مصادر تھے، ان مصادر کو سر سید نے بڑے، بھائی میں عبداللہ امتیاز صاحب کا استقبال کرتا ہوں، ایز اے گیسٹ استقبال کرتا ہوں، تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید نے لکھا نہیں ہے، لیکن سر سید کی جو ساری تحریر ہے، ہمارے عبداللہ امتیاز صاحب ہیں، اردو کے لوگ ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اردو کو بنانے کے سلسلے میں سر سید کی شبلی کی حالی کی خدمات بہت رہی ہیں، لیکن عبداللہ امتیاز صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو کے تعلق سے جو ان کی تحریر ہے وہ تقریباً 10% ہے، 90% جو ان کی تحریر ہے وہ اسلامیات سے متعلق ہے، قرآنیات سے متعلق ہے، اور معاشرتی ان کے مقالات ہیں۔ آپ سر سید کے مقالات کو دیکھیے، لکھا عربی میں نہیں انہوں نے، لیکن عربی زبان کے جو سارے نہج ہیں اور عربی کے جو تقاضے ہیں کہ عربی کو پڑھایا کیسے جائے، اس سلسلے میں پورے ہندوستان میں جتنے سلیقے سے سر سید نے گفتگو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عربی کا کوئی اسکالر اس لیول کا نہیں ہے، چاہے وہ مولانا فرائی ہوں، چاہے وہ علی میاں ندوی ہوں، کوئی بھی سر سید کے اسٹیچر نہیں ہے۔ گو کہ عربی میں نہیں لکھا ہے، لیکن عربی کو انسینٹیو جو دیا ہے، اس میں جو روح پھونکی ہے، اور عربی لوگوں کو جو مواقع دیا ہے۔ بچوں، مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ شبلی جب پہلی مرتبہ اپنے والد محترم کے ساتھ علی گڑھ تشریف لائے تھے تو انہوں نے اردو میں قصیدہ نہیں لکھا تھا سر سید کے لیے، فارسی میں نہیں لکھا تھا، انہوں نے عربک میں لکھا تھا، اور جب سر سید نے پڑھا، انہوں نے کہا یار یہ بچہ تو ہے 15-16 سال کا، لیکن ابھی سے عالم نظر آتا ہے۔ شبلی کے بارے میں یہ کہا تھا، ابھی سے عالم نظر آتا تھا۔ سر سید نے خود اس قصیدے کو جب پڑھا، پہلے تو شبلی نے سنایا، پھر اس کے بعد جیسے نا کوئی میرے بارے میں، عبداللہ امتیاز صاحب کے بارے میں کوئی چیز لکھے تو شاید سامنے آپ نہ پڑھیں، کمرے میں لے جا کے پڑھیں کہ میرے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ جو سر سید نے پڑھا بھائی، تعریف آدمی کو پسند ہے، سر سید کو پسند ہے، تو وہ جو عربی کا قصیدہ تھا اس کو چھپوایا باقاعدہ، کانفرنس گزٹ میں چھپوایا باقاعدہ سر سید نے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جب اس قصیدے کا حوالہ دیتے ہیں تو حوالے میں حیات شبلی کا حوالہ دیتے ہیں، یہ غیر مناسب ہے۔ حوالے کا مطلب یہ کہ کہاں سے پہلی بار چھپا ہے۔ تو اگر آپ کانفرنس گزٹ کا، سر سید کا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نہیں بلکہ کالج کا حوالہ آپ نہیں دیں گے تو دارالمصنفین کے حوالے سے اور حیات شبلی کے حوالے سے بات نہیں چلے۔ ہاں، مستند ہوئی ہے سر سید اب کانفرنس گزٹ میں۔ تو وہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، چونکہ آپ عربی کے طالبات ہیں، عربی کے طالب علم ہیں، اس قصیدے کو پڑھیے۔ ایک تو آپ کی عربی زبان اسٹرانگ ہوگی، پھر سر سید کی جو
تصویر ہے، ان کی جو تحریر ہے، یا ان کے جو معاشرتی کارنامے ہیں، جو ان کی تعلیمی اور علمی جو اکتسابات اور فتوحات ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں پوری طریقے سے آپ نظر آئیں گے. اس کو نوٹ کر لیجیے، اس کو ضرور پڑھیے، چونکہ آپ لوگ عربی کے طالب علم ہیں. سید صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے، اس میں حیات شبلی میں ترجمہ بھی کر دیا ہے. دیکھیے سر سید نے عربی کے فروغ کے لیے پہلے دن سے جو ان کا مدرسہ علوم تھا یا محمد اینگلو ونٹل کالج تھا، کبھی بھی عربی کو نظر انداز نہیں. ہر آدمی جو کہتا ہے، اور ہمارے جمال الدین افغانی بھی کہتے ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ سر سید تو انگریزی ادارہ بنانا چاہتا ہے، بچوں کو انگریزی پڑھانا چاہتا ہے، اور یہی نہیں، اور ہمارے بچوں کو عیسائی بنانا چاہتا ہے. جمال الدین افغانی نے اس طریقے کی کتاب لکھی، اس طریقے کا تو مضمون لکھا، جو ان کا رسالہ تھا العمدۃ الوثقیٰ. اس میں باقاعدہ 2 قسطوں میں چھپا ہے. مجھے پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے. میں نے بھی افغانی کا جواب دیا، اور خلیق احمد نظامی جو ہسٹورین تھے، مرحوم تھے، انہوں نے بھی جواب دیا کہ ایک کتاب بھی افغانی نے سر سید کی نہیں پڑھی، لیکن کسی مولوی کے کہنے پر، حیدرآباد کے لوگوں کے کہنے پر سر سید کے بارے میں ان کو دین سے خارج کر دیا، اور ان کے نیچری کہنے لگے کہ یہ تو نیچری ہے. تو یہ اور دیکھیے، تو ان کے کالج میں بھی، ان کے مدرسے میں بھی جس طریقے سے اور سارے جدید علوم تھے، انگریزی تھی، فلاسفی تھی، پولیٹیکل سائنس تھی، اسی طریقے سے عربی کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، فارسی کو کبھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ساری چیزیں پڑھیں گے، لیکن ان ساری چیزوں کو پڑھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ثقافت کے حامل نظر آئیں، ایجوکیٹڈ نظر آئیں، اور جب تک مشرقی زبان وہ نہیں جانیں گے، اردو کی جو تہذیب ہے، عربی کی جو مطالبات ہیں، اس کی جو چاہتے ہیں، اگر وہ چیزیں آپ کی شخصیت کا جز نہ بن جائے، آپ کی سائنس کا جز نہ بن جائے. آپ سید نے کہا تھا کہ ساری چیزیں پڑھیے، لیکن سر پر، اس پیشانی پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، کتاب اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، تو کتنے بڑے اسکالر بن جائیں، لیکن کم از کم آپ ایجوکیٹڈ ایک مہذب انسان آپ نظر نہیں آئیں گے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جو ریزیڈینشیل، جہاں پہ بچے رہیں. اس بامبے جیسے شہر میں کل میں سفر کر رہا تھا، تو 3 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد تو دماغ قابو میں نہیں رہتا، تو قلم کیسے قابو میں نہیں رہے گا. تو بہتر کہ شہر میں پھر بھی جو لوگ کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ لا کے مبارکباد میں وہ سمجھتا ہوں. ہاں، تو سر سید کا ذکر میں نے کیا، تو شاہ صاحب کا ذکر انتہائی ضروری ہے عربی زبان و ادب کے حوالے سے. پھر سر سید کا ذکر انتہائی ضروری ہے. اور سر سید کا جو گھرانہ تھا اور شاہ صاحب کا جو گھرانہ تھا، دونوں میں بڑے گہرے مراسم تھے، بڑے گہرے مراسم تھے. دلی میں دونوں ہی گھرانے تھے، دونوں میں بڑے گہرے مراسم تھے. اور یہ دونوں گھر دلی کے سب سے ممتاز گھر تھے. تو جب سر سید کی یہ روش تھی عربی زبان کے سلسلے میں، اردو زبان کے سلسلے میں، تو انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنا رفیق بنایا جس کو آپ کہتے ہیں رفقائے سر سید. تو جو رفقائے سر سید ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیے تو رفقائے سر سید میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کو فارسی نہ آتی ہو، جس کو اردو نہ آتی ہو، جس کو عربی نہ آتی ہو. اگر یہ تینوں زبانیں آپ کو نہ آتی ہوں تو اردو کی تاریخ مرتب نہیں کر پائیں گے، جمیل جاذبی نہیں بن پائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جمیل جاذبی کی جو کتاب ہے عبداللہ امتیاز صاحب، وہ سب سے بڑی کتاب ہے، تاریخ اردو پر سب سے بڑی کتاب ہے. تو انہوں نے شبلی کو موقع دیا، اور شبلی کو موقع دیا تو شبلی نے عربی زبان و ادب کے فروغ کے لیے ایک علی گڑھ میں ہندوستان کی سب سے پہلے جو عربک سوسائٹی تھی، اور اس عربک سوسائٹی کا نام جو تھا، میں نے ان کا استقبال کر دیا، ادھر پڑھائی صحیح بھائی، میں وہاں بیٹھے تھی. ٹھیک. تو وہ عربک سوسائٹی کا جو نام تھا بچوں، اس کو لکھ لینا، اس کا نام تھا لجنۃ الادب. یہ ہندوستان میں سب سے پہلی عربک سوسائٹی تھی.
اور یہ جو عربک سوسائٹی تھی اس میں شبلی نے یہ شرط لگائی تھی کہ جو بھی اس سوسائٹی میں آئے گا، جو بھی اس کے جلسوں میں شریک ہوگا، تو وہ اردو زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا. یہ بات انہوں نے کہی تھی، اردو زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا تھا. اس میں شبلی اپنے قصیدے نہیں، حالی اپنے قصیدے پیش کرتے تھے. حالی کی کئی تحریریں ہیں. ہمارے پروفیسر سلیمان اشرف صاحب کی پوری کتاب ہے، ایک میرا خیال 100 صفحے کی کتاب ہوگی. اس میں ان کی ساری جو عربک سے متعلق نصب ہیں، جو نثر ہیں، وہ ساری چیزوں کو اس میں انہوں نے جمع کر دیا ہے. تو یہ جو اس میں فراہی صاحب بھی تھے، وہ بھی نصب پیش کرتے تھے. داؤد مولوی داؤد تھے، وہ بھی پیش کرتے تھے. ڈپٹی نذیر بھی پیش کرتے تھے. تو یہ لجنۃ الادب ایک طریقے سے ہندوستان کی پہلی سوسائٹی ہے جس نے عربی ادب کو، زبان کو بہت ہی اسٹرانگنیس ادا کیا. اس کا بنیادی کردار ہے لجنۃ. جب بھی آپ گفتگو کریں اس کو ضرور شامل کریں. بلکہ میں نے ایک پورا مضمون لکھا ہے جو پاکستان کا فکر و نظر رسالہ ہے، اس میں میرا یہ شائع ہوا ہے کہ ہندوستان میں جدید عربی زبان و ادب کا جو پہلا زینہ ہے وہ علامہ شبلی نعمانی ہے. وہ علامہ شبلی نعمانی کے سلسلے میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ عربی زبان جاننا چاہتے ہیں، اس میں جو ترازیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس کی جو کروٹیں ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو شبلی کا جو سفر نامہ ہے، سفر نامہ روم مصر شام، اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے. وہیں سے ایک طریقے سے جب انہوں نے لکھا، پھر اس میں میرا خیال 40-50 ایسے ورڈس انہوں نے دیا تھا، آخری میں دیا تھا کہ پہلے یہ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا اور اب کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی پہلے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جدید عربی نے کس طریقے سے اس کو ٹرن دے دیا. کیونکہ یہاں اردو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بات خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ جیسے جو متقدمین غزل کے شعراء ہیں، شاہد کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، محبوب کے معنی میں استعمال بہت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ جدید و قدیم دونوں دھاروں سے واقف نہیں ہوں گے تو وہی کہیں گے کہ شاعر کے معنی محبوب، چونکہ فلاں نے کہا ہے، حسن معانی نے کہا ہے. لیکن جب جدید لہجے سے، جدید زبان سے، لسانیات سے آپ واقف ہوں گے تو اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ محبوب کے معنی میں شاعر کو استعمال کیوں کیا گیا، ایک سوال پوچھ سکتا ہے کیوں کیا گیا. چونکہ اردو شاعر اپنے محبوب کو بہت سمجھتا ہے، اس کی ویٹیج دیتا ہے، بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ اوپر سے بھی دیکھتا ہوگا تو اللہ بھی کہ میں نے کس کو بنایا ہے وہ بھی حیرت کرتا ہوگا. کیونکہ شاہد کا لفظ قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور خود اردو میں بھی کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے. یہ بیسیکلی خدا کے معنی میں ہے. تو اردو شعراء کو مشرک تو نہیں کہوں گا، لیکن مانوی مشرک ضرور ہے. مانوی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شاہد کا لفظ وہاں سے چلا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے، یہ پوری جب روایت سے آپ واقف نہیں ہوں گے، جیسے وحدت الشہود کا لفظ بہت اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی کی استعمال ہوتا ہے، متصوفین کے یہاں بہت ہی ڈسکس ہوتا ہے. لیکن شہود کیا ہے؟ شہود کیا ہے؟ اردو شاعری میں میر نے بڑی گفتگو وحدت الشہود پر کیا ہے، اور شعراء نے بہت ہی وحدت الوجود پر گفتگو کیا ہے. میں اکثر یہ پوچھتا ہوں کبھی کبھی جن کی کتابیں پوری ہیں وحدت الشہود پر، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شہود کیا چیز ہے. جیسے اردو شعراء یہ کہتے ہیں، خود تصوف لٹریچر میں یہ چیز موجود ہے کہ دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں بیسیکلی ایک ہے، اسی کا مظہر ہے. یہ تو کہا جاتا ہے اسی کا مظہر ہے. تو شاہد کی جمع شہود ہے. وحدت الشہود جو ہے شاہد کی جمع شہود ہے. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ ان آداب کا مطلب ہے کہ ان ساری چیزوں کو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں غزلیات کو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تو عربی کے جو سارے چہرے ہیں، جو اس کے انقلابات ہیں، جو اس کے مراحل ہیں، جو اس کے زینے ہیں، ان زینوں کو کبھی آپ پوری طریقے سے پکڑ نہیں پائیں گے. تو شبلی کی میں نے لجنۃ ادب کا ذکر کیا، ان کی کتاب سفر نامہ روم مصر شام کا ادا کیا. اسی طریقے سے بچوں، میں عربی ادب کے طالبات سے اور طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کا ارتکاز، آپ کا کنسنٹریشن پورے طریقے سے عربی ادبیات پر ہو، اسی طریقے سے دوسرے ادبیات پر.
جب تک یہ نہیں ہوگا جو زبانوں میں لنک ہے، لسانیاتی لنک ہے، اس کو کبھی آپ پکڑ نہیں پائیں گے. تو شبلی نے جس طریقے سے شعر العجم لکھی، دنیا اس کو جانتی ہے، لیکن شبلی نے اپنے مقالات میں 20-30 صفحے شعر العرب کے نام سے بھی لکھا تھا. اس کو عام طور سے لوگ نہیں جانتے. اور شبلی کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے میں شعر العجم میں نے لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شعر العرب بھی لکھوں، چونکہ شبلی کو حق حاصل تھا. جس طریقے سے فارسی ادبیات پر ان کی نگاہ تھی، اسی طریقے سے عربی ادبیات پر نگاہ تھی. یہاں پر عبداللہ امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو موازنہ، ایسا باتیں ڈائریکٹلی آ رہی ہیں، جس طرح موازنہ انیس الدبیر جو کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے فارسی شاعری کا اور عربی شاعری کا جو موازنہ کیا ہے، کم از کم میں اپنے ناقص مطالعے کی بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے اب تک اس طرح نہیں لکھا ہے. ظاہر ہے کہ پورے سرمایہ پہ جب آپ کی نگاہ نہیں ہوگی کہ فارسی شعراء کے وجوہات کیا ہیں، کیا امتیازات ہیں، اور عربی شعراء کی امتیازات کیا ہیں، دونوں کو موازنہ کیا ہے، اور اتنی زبردست 2-2.5 صفحے میں گفتگو کیا ہے کہ جو دونوں لوگوں کو، اردو کے لوگوں کو بھی، عربی کے لوگوں کو بھی پڑھنے کی انتہائی ضرورت ہے. شبلی نے یہ لکھا ہے کہ جو فارسی شاعری ہے بناوٹی ہے، تصنع اس میں ہے. یہ لکھا ہے تصنع ہے. وہ کہیں سبزہ دیکھ لیتے ہیں، کہیں پانی کا آبشار دیکھ لیتے ہیں تو اس پر پوری قصیدے کھڑے کر دیتے ہیں. لیکن عرب اس طریقے سے نہیں کھڑے کرتا. جب تک کہ وہ میدانی کارزار میں نہ ہو، جب تک وہ اوزار کے اور اسلحوں کے زیر سایہ نہ ہو، تو وہ اپنے ان مشاہدات کو رقم کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ حقیقت پسند ہے. عرب شعراء کے بارے میں شبلی کہتے ہیں کہ حقیقت پسند ہے، لیکن یہ جو فارسی کے شعراء ہیں یہ تصنع پسندی ان کے یہاں ہے. یہ دنیا پر بڑا اور بھی ساری بحثیں کی ہے، بڑی اچھی بحث کی ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر شبلی کی دیکھا جائے، اور اسی طریقے سے اور بھی مقالات میں دیکھی تو بڑی چیزیں شبلی کی اس میں ہے. اور شبلی کی 5 کتابیں ہیں، 5 کتابیں ہیں جو بالکل عربک میں ہیں. اور میں ایک کتاب کا ذکر کروں گا اور ایک واقعہ کا ذکر، اس کے بعد میں آگے پڑھنا چاہوں گا. شبلی کی ایک کتاب ہے الانتقاد عادت تمدن الاسلامی. یہ ترکی زیدان کی کتاب تھی. اس کتاب کا شبلی نے جواب دیا تھا، اور جواب اس لیے دیا تھا، کچھ دنوں تک، کچھ مہینوں تک انہوں نے انتظار کیا کہ اسلام کے خلاف، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف جو ترکی زیدان نے بد دشنام ترازیاں کی ہیں، ان دشنام ترازیوں کا کوئی عرب جواب دے. بھائی وہیں سے کتاب آئی ہے، مصر سے آئی ہے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی جواب عرب سے نہیں آ رہا ہے، تو ہندوستان میں بیٹھ کر انہوں نے یہ ٹھانی کہ مجھے اس کا جواب لکھنا ہے. اور شبلی نے لکھا ہے کہ اس کے جواب دینے کے لیے جس طریقے کی محنت میں نے کی ہے، جس طریقے کے مصادر کو میں نے دیکھا ہے تاکہ مدلل جواب دیا جائے، اس مدلل جواب دینے کے لیے میری آنکھ چلی. یہ لکھا ہے شبلی نے، آنکھ چلی گئی. یعنی ایک تو ان کے علم کے شیدائی پنے کو دیکھیے آپ، کیسا اشتیاق تھا علم کے تئیں، اور کس طریقے سے ان کا اشتیاق تھا اپنے دین کے تئیں. اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد میں خود کا ٹرانسلیشن کیا، اردو میں کیا. اور اردو میں جب ٹرانسلیشن کیا تو الندوہ میں وہ چھپا پہلے. تو کچھ لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے اردو کی کتاب کا ورژن پڑھ کر ترجمہ شبلی کو خط لکھا. تو شبلی نے کئی لوگوں کو جواب دیا اور یہ لکھا کہ میرا تو اصل جو اسٹائل ہے، اصل جو اسلوب ہے، اصل جو اکیڈمک استدلال ہے وہ عربی میں ہے، اس کو پڑھو. یہ تو ترجمہ ہے. تو ظاہر کی اوریجنل جو چیز ہوتی ہے اس میں جو جان ہوتی ہے. میں یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ٹیگور کے حوالے سے ایک بات یاد آ رہی ہے. ٹیگور نے جو دنیا میں چند نظمیں یا چند خاکے لوگوں نے اپنی والدہ کے لکھے ہیں، اس میں سے ٹاپ لیول کی اس کی نظم ٹیگور نے جو اپنی ماں کی انتقال پر اس نے لکھا ہے، یا قطب اللہ شہاب نے ماجی شہاب نامہ میں لکھا ہے. بہت سی چیزیں علامہ مولانا ندوی صاحب نے لکھا ہے، اور ہمارے اطہر صدیقی صاحب نے بڑا زبردست لکھا ہے اپنی ماں کے بارے میں، میں کیا میری حیات کیا میں لکھا ہے. تو ٹیگور کی نظم جب میں نے یہ پڑھی، سید قطب شہید نے اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا، پڑھا میں نے
یقین جانیے کہ میرے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی عربی میں پڑھ کر. ظاہر ہے کہ وہ انگریزی سے نہیں لیا ہوگا, کہیں کچھ آیا ہوگا, پھر اس کے بعد یہاں منتقل کیا ہوگا. اب بتائیے کہ جو وہ اصل بنگالی میں جو ہوگی تو اس میں کیا را ہوگا, کیا جذباتی انداز ہوگا ٹیگور کا. یہ کیا نام ہے, زبردست قسم کی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے. تو بچوں یہ سید قطب شہید نے جو ٹرانسلیشن کیا اس نظم کا عربک میں ہے, کہیں آپ کو ملے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. مجھے اس مصنف کا نام نہیں یاد آ رہا ہے جس مصنف نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے. تاغور کر کی کتاب ہے ہمارے پاس اسلامی اسٹڈیز میں, اس میں یہ نظم پوری طریقے سے موجود ہے. بہرکہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اور شبلی کی اس کتاب کا میں نے ذکر کیا, تھوڑا سا اس کا میں نے وہ بتایا, اور شبلی کی عربی دانی کے حوالے سے صرف ایک واقعہ نقل کر کے میں آگے پڑھنا چاہوں گا. جب وہ مصر گئے تھے تو یہ ڈسکشن ہو رہا تھا اور اس میں شبلی کی کتاب بھی کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا کیسا ہے. ایک پتلا سے رسالہ عربک میں شبلی کا ہے, وہ رسالہ بھی وہاں موجود تھا اور اس میں زوردار جو اظہر کے شعیب تھے اور بہت لوگ تھے, گفتگو ہو رہی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں پڑھنا چاہیے, ڈسکشن ہو رہا تھا. تو شبلی نے کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو یار عجمی لگ رہا ہے, یہ کیا کہے گا. اس کے بعد جو اظہار خیال کیا اور اس کے بعد ان سب نے پوچھا آپ ہیں کون, اور پھر انہوں نے کہا یہی رسالہ جو یہ میرا ہے. یقین جانیے لوگوں نے سے گلے سے ملا دیا اس کو. اور اس کے بعد شبلی کا یہ اسٹیٹس تھا عربی زبان و ادب کے حوالے سے, یعنی جس طریقے سے وہ اردو کے خادم تھے, اسلام کے خادم تھے, اسی طریقے سے عربی زبان و ادب کی بھی شبلی خادم تھے. ان کی خدامیت کو کبھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. اور جب ہندوستان کے عربی زبان و ادب کے حوالے سے آپ گفتگو کریں گے تو انہی کے شاگرد مولانا فراہی کا, ظاہر ہے اس پر میری کل پرسوں گفتگو میری ہوئی تھی, لیکن میں ان کتابوں کو نہیں چھیڑوں گا چونکہ یہاں عربی زبان کی بات ہو رہی ہے, عربی ادب کی بات ہو رہی ہے. تو ایک دو کتاب کا نام لینا چاہوں گا. ایک تو سب سے پہلی جو کتاب ہے جبہرۃ البلاغہ, اس میں چاہے بوتیقہ کا بھی حوالہ دیا ہے اس میں فراہی صاحب نے. جتنی انگلش میں جو بلاغت کے اوپر لکھا گیا تھا اس کو فراہی صاحب نے پڑھا, اور عربی میں تو سب کو, ابو لیلا عسکری جتنے لوگ تھے سب کو پڑھا انہوں نے, جاہز کو پڑھا انہوں نے, تمام لوگوں, ارسطو کو خاص طور سے پڑھا. اور ارسطو کا جو نظریہ بلاغت ہے بیسیکلی اسی کو کنڈیم کیا ہے, اسی کو کنڈیم کیا ہے. پوری اس کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ادب یا دنیا کا کوئی ماہر بلاغت اس طریقے کی بلاغت نہیں پیش کر سکتا جو قرآنی بلاغت ہے. یہ بیسیکلی کہنا تھا, اور اس میں انہوں نے مثالیں دی ہے. علامہ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب نے جب جبہرۃ البلاغہ کو پڑھا انہوں نے کہا کہ یار میں نے بھی عربی ادب کا مطالعہ کیا ہے, عربوں نے جو لکھا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے. علامہ ندوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کو پورے طریقے سے ایڈٹ کر کے مصر سے یا کہیں سے اس کو چھپوایا جائے تاکہ عربوں کی نگاہ میں یہ چیز آئے کہ ہندوستان میں بھی اس ٹائپ کی, اس لیول کے عربک اسکالر پوری طریقے سے موجود ہیں. اور ان کی دو کتابیں اور ہیں, ایک تو اسالیب القرآن. مولانا فراہی کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عربک کے اسلوب سے آپ واقف نہیں ہوں گے, بھائی اسلوب بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب غالب کے اسلوب سے اگر واقف نہ ہو تو غالب کو شعر کو بار بار پڑھیے کبھی پکڑ نہیں پائیں گے, لیکن اگر اس میں ریتم کیا ہے, اس کا نشیب و فراز کیا ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں پہ رک کے آگے بڑھنا ہے, فوراً وہ شعر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ جو اسٹیجز ہیں عربی زبان و ادب کے اسالیب کے, قرآن کے جو اسالیب کے اسٹیجز ہیں, ان ساری اسٹیجز پر مولانا فراہی نے اس پر بحث کی ہے. اور ایک کتاب ان کی مفردات القرآن ہے, اس کا ابھی تک ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. اس میں لفظوں کی تحقیق کیسے کی جاتی ہے, مولانا فراہی کا بھی کہنا ہے, علامہ ندوی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے, اور بھی بہت سے لوگوں نے, عربوں نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے خاندان کے اشجار ہوتے ہیں, شجرہ نسب ہوتا ہے, اسی طریقے سے لفظوں کا شجرہ نسب ہوتا ہے. مولانا علی میاں نے تو یہ کہا ہے کہ لفظ کے رنگ ہوتے ہیں, لفظ بولتے ہیں, لفظ گفتگو کرتے ہیں. اگر لفظوں کے رنگ آپ کے سامنے نہ ہو, لفظوں کے بول آپ کے سامنے نہ ہو,
تو لفظ کو پکڑ نہیں پائیں گے. کہاں سے وہ نکلا ہے اگر وہ چیز آپ کی نگاہ میں نہ ہو تو پھر آپ لفظ چلتے چلتے بالکل اپوزٹ میننگ کبھی دیتے ایک دم اپوزٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک اس کو اپروچ آپ کی بنیادی نہیں جہاں سے وہ پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش یا آپ کی کہیے کہ سن ولادت اگر آپ کے سامنے نہ ہو لفظوں کا تو آپ کسی طریقے سے پکڑ نہیں پائیں گے. میں یہاں پر علی میاں ندوی صاحب کی جس مضمون کا حوالہ دے رہا ہوں وہ مضمون آپ کو کہیں مل جائے کہ لفظوں کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کو پڑھا جائے. اور ایک مضمون ہے سید سلیمان ندوی کا ایک مضمون ہے کہ پرانے لفظوں کو اس میں سارے پرانے الفاظ عربی کے ہیں کہ نئی تحقیق. میں صرف ایک لفظ یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ لفظ سے کتنی لفظوں کو جاننے کے لیے کس قدر توجہ درکار ہے. جیسے ایک لفظ آتا ہے شاگرد کا لفظ آتا ہے. اب ظاہر شاگرد کے معنی میں کسی آپ انگریزی داں سے پوچھیں گے یا میری نواسی طرف سے پوچھیں گے تو کہیں گے پوپل اسٹوڈنٹ ایج پوپل شاگرد کا مطلب. لیکن یہ نہیں اس کا مطلب. اگر میں یہ کہوں کہ بالکل غلط ہے یقین یعنی مجھے اس پر استحکام پورے طریقے سے ہے. وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک لفظوں کو چیڑ کر پھاڑ کر بھائی آپ کسی کو اپڈیٹ کریں گے تبھی تو مرض کو نکالیں گے تبھی تو اسی گانٹھ کو باہر لے آئیں گے. تو جب تک لفظوں کو کی آپ تشریح نہیں کریں گے اس کو پھاڑیں گے نہیں تو وہ پوری طریقے سے اس کی حقائق اس کی نسیں نظر نہیں آئیں گے. شاگرد کا جو لفظ ہے سید سلیمان ندوی نے یہ لکھا ہے کہ یہ دو لفظوں سے کنسسٹ ایک شاہ کا لفظ ہے ایک گرد کا لفظ ہے. اور یہ پرانے زمانے میں جو سلاطین ہوا کرتے تھے جو ریاست کے عمرا ہوا کرتے تھے اپنے لیے استعمال کرتے تھے تو شاہ کے ارد گرد جو ہوتے تھے جس کو شیڈوز آپ کہیے یا حواریین آپ کہیے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا. شاہ صاحب نے لکھا ہے. لیکن ایک بڑا کوئی ایسا مفکر قسم کا آدمی تھا اگر کہ بھائی دنیا کا سب سے بڑا انسان تو استاذ ہوتا ہے ہمارے محمد شاہی صاحب ہوتے ہیں تو کہنے کہ یہ شاہوں کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے یہ تو استاذ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو محنت کرتے کرتے انہوں نے آج یہ لفظ اساتذہ کے لیے استعمال ہوگا کہ اساتذہ کے جو جانے والے ہیں جو ان کے طلبہ ہیں ان کے لیے استعمال ہوگا. اب دیکھیے سلاطین کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوتا. تو اس طریقے سے انہوں نے 20 25 30 لفظوں کی اس میں انہوں نے تحقیق کی ہے. اور اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عبدالعزیز میمن نے لسان العرب جو کتاب ہے منظور کیا نام ہے ابن منظور کی جو کتاب ہے لغت جو ہے اس میں انہوں نے 80 صفحے کا مضمون لکھا ہے. اور ابن منظور اتنا بڑا لسانیات کا ماہر تھا اس سے بڑا لغت تو میرا خیال تک نہیں آیا ہے چاہے جساس ہو کوئی ہو. اس میں امتیاز صاحب جو غلطیاں انہوں نے نکالی ہے اور ایک بنیادی بات جو عبدالعزیز میمن کہا کرتے تھے کہ لغت کو پڑھ کر کبھی آپ ماہر لسانیات نہیں ہو سکتے. بھائی تو انسان بناتا ہے نا ہم بناتے ہیں آپ بناتے ہیں لیکن جب تک وہ ذہنی اعتبار سے فکری اعتبار سے لسانی نہ بن جائے تو لفظوں کی صحیح تحقیق نہیں کر سکتا ہے. یعنی اتنی بار پڑھیے اتنی بار لفظوں کی تحقیق کیجیے کہ لفظ خود بتانے لگے کہ میں کہاں سے نکلا ہوں میرا کیا شکل نسب ہے کس طریقے سے میں یہاں پر اٹھ کر آیا ہوں اور پہنچا ہوں. تو جب تک وہ پورے لفظوں کے اسفار ہوتے ہیں مراحل ہوتے ہیں اگر وہ سارے اسفار آپ کی نگاہ میں نہیں ہوں تو لفظ کو کبھی پکڑ نہیں پائیں گے. تو اگر لسانیات کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو جس طریقے سے اردو کے لوگوں کو یہ اصرار ہے کہ رشید حسن خان کو پڑھنا بہت ضروری ہے مشفق خواجہ کو جاننا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے عبدالعزیز میمن کو پڑھنا بہت ضروری ہے. چاہے وہ رشید حسن خان ہو چاہے وہ کوئی ہوں یہ سارے لوگ ان کے قائل تھے. عبدالعزیز میمن کے سارے لوگ قائل تھے. تو جناب علی یہ میں نے تھوڑا سا فراہی صاحب کے بارے میں گفتگو کیا تھوڑا سا شبلی کے بارے میں گفتگو کیا. میں ایک شخص کا اور ذکر کرنا چاہوں گا جب بھی ہندوستان کی عربی زبان و ادب کا ذکر آئے گا تو مولانا عبدالحی لکھنوی جو مولانا علی میاں ندوی صاحب کے والد محترم تھے. مولانا لکھنوی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے نزہۃ الخواطر ایک انسائکلوپیڈیا ہے. تو ہندوستان کے جو علماء کرام تھے بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی عربی کے اسکالر ایسا کرتا کہ نزہۃ الخواطر میں ان سارے لوگوں کا بھی نام ہے
جن کی خدمات عربی میں اور اردو میں برابر کی. تو اس طریقے کے جو اسکالر سے ان کو نکالتا تو اردو کے لوگوں کو بڑی اس سے مدد ملتی. بڑی دنیا بھر کے لوگ اردو کے اس میں بھرے ہوئے ہیں. اردو خواتین میں ظاہر ہے شاید 19 جلد اس کی شاید ہے میں سمجھتا ہوں, اور ایک ایک جلد 1000 صفحے کی ہے. تو یہ جو لکھنوی صاحب کا کام ہے میں آپ سے بتاؤں, انہوں نے ہندوستان کے علماء کرام کے بارے میں, اسکالرس کے بارے میں اور عربی زبان کے جاننے والوں کے بارے میں جس طریقے مخطوطات کے بارے میں گفتگو کیا ہے اس میں. اچھا اس زمانے میں نہ تو میٹرو تھی, اس زمانے میں نہ تو شتابدی تھی, نہ تو راجدھانی تھی, نہ تو ہوائی جہاز تو تھا, لیکن بیچارے کہاں سے جاتے. یقین جانیے کہ عبدالحی لکھنوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ گاؤں گاؤں میں جاتے تھے پیدل, اور پیدل چل چل کے ایک ایک عالم کے بارے میں, ایک ایک اسکالر کے بارے میں وہ چیزیں جمع کرتے تھے, لکھتے تھے. فوٹو مشین بھی نہیں تھی, لیکن اتنی بڑی کتاب انہوں نے بنا دیا ہے کہ آج ہم سارے لوگ نزول خواتین کے محتاج ہیں. تو جب بھی عربی زبان و ادب کا ذکر آئے گا تو عبدالحی لکھنوی صاحب کی جو نزول الخواتر ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری. پتہ نہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں شعبے میں ہے کہ نہیں ہے, اگر ہو تو اسے دیکھیے آپ, اور ان ساری چیزوں کو جھانکیے آپ, پڑھیے آپ. تو یہ سارے پلرس ہیں عربی زبان کے بھی, اردو زبان کے بھی. ان ساری چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. ایک بچوں ہندوستان کے بڑے عالم تھے جنہوں نے انگریزوں سے بڑا مجاہدہ کا لفظ استعمال کروں گا, سینہ سفر ہوئے اور ان کو کالا پانی بھیجا گیا, اور ان کا نام تھا مولانا فضل حق خیر آبادی. فضل حق خیر آبادی کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک نعتیہ قصیدہ عربی میں کہا ہے. نعتیہ قصیدہ کہا ہے اور لمبا قصیدہ ہے. صرف اس کو آپ پڑھیے کہ اس قصیدے کا رنگ کیا ہے, وہ زبان شناسی کس طریقے سے ان کے یہاں پائی جاتی ہے. پھر اللہ کے رسول کے تئیں, چلیے عشق کا لفظ بھی استعمال کر دیتا ہوں, عشق رسول کیا ہے اور حب رسول کیا, جبکہ قرآن نے عشق کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے. حب رسول تو استعمال کیا ہے لیکن عشق کا لفظ قرآن نے نہیں استعمال کیا ہے. تو فضل خیر آبادی کا جو قصیدہ ہے, جو اولین ہندوستان میں اقدامات کا یہ, ان اقدامات میں ایک بہت واضح اقدام اور بہت واضح نام مولانا فضل حق خیر آبادی کا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر عربی زبان کی تاریخ کو آپ جاننا چاہتے ہیں, عربی زبان کے نشیب و فراز کو آپ جاننا چاہتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے. میں یہاں پر ایک اور بہت ہی نامی گرامی استاذ کا نام لینا چاہوں گا. ان کو جو اردو کے لوگ ہیں ان کو اسی طریقے سے عزت دیتے ہیں جس طریقے سے عربی کو لوگ عزت دیتے ہیں. عبدالستار صدیقی. ان کے مقالات میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, کہیں میں نے کل اس کتاب میں پڑھا کہ شاید اس کی جدید کوئی طباعت ہوئی ہے, کل ہی میں نے کہیں پڑھا ہے. تو میں نے کہا وہ پاکستان میں بھی چھپا ہے, ہو سکتا ہے کچھ اضافہ ہو. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اب یہیں سے کہیں چھپا ہے, وہ میرے لیے ہاں کہیں سے فراہم کیا جائے. عبدالستار صدیقی کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے, جیسے محمود شیرانی صاحب تھے, وہ فارسی کے نذیر صاحب تھے, یا امتیاز علی عرشی صاحب تھے, یہ ٹاپ لیول کے جو اسکالرس تھے اس میں سے ان کا شمار تھا. عبدالستار صدیقی صاحب کا الہ آباد یونیورسٹی میں, یہ میرا خیال ہے. عبدالستار صدیقی صاحب نے لفظوں کی تحقیق کے سلسلے میں ان کا غیر معمولی مقام تھا, غیر معمولی ان کی عظمت اور ان کی رفت تھی. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو اردو میں بنیادی رشید حسن خان کو لوگ بہت کوٹ کرتے ہیں املا کے حوالے سے, تو رشید حسن خان نے یہ لکھا ہے کہ اگر املا کے سلسلے میں کوئی کہیں گاڑی پھنس جائے اور کہیں گاڑی رک جائے تو عبدالستار صدیقی کا رجوع کیا جائے. اور عبدالستار صدیقی صاحب نے اسی بامبے میں املا کے حوالے سے, غالباً اسی یونیورسٹی میں املا کے حوالے سے کوئی کانفرنس ہوئی تھی. تو جو چند معروف قسم کے مندوبین تھے اور جنہوں نے اپنا مقالہ املا کے حوالے سے پیش کیا تھا, اس میں عبدالستار صدیقی صاحب کا ایک بڑا نام ہے. لیکن جتنے نام میں لے رہا ہوں, ان ناموں کے بارے میں یہ تینوں پر عبور رکھتے تھے, کیا فارسی, کیا اردو, کیا عربی, یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے ان لوگوں پہ آتی تھیں. اور اس میں دو ایک لوگ تو ایسے تھے جیسے مولانا فراہی تھے یا سر سید تھے, ان کو ایرانی زبان کی آتی ہے.
اور عبرانی زبان کے حوالے سے سر سید نے جو عیسائیوں کو نظریہ تثلیث ہے اس کے جو کنڈم کیا ہے، انہوں نے انہیں کے عبارات سے اہل کتاب کے جو اسکالرس تھے ان کے کوششوں سے، پھر جو توریت زبور انجیل ہے اس کے حوالے سے ان کے نظریہ تثلیث کی تردید کی ہے۔ تو سر سید یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اردو، آپ کی عربی، آپ کی ساری زبانیں اس وقت مضبوط ہوں گی، اس میں مزید استحکام پیدا ہوگا اگر آپ کو عبرانی بھی آتی ہو۔ اور سر سید نے یہ بھی لکھا ہے کہ عربی اور عبرانی دو سگی بہنیں ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں دو سگی بہنیں ہیں، بتائیے میں آپ کو جانوں آپ کو نہ جانوں تو پوری طریقے سے وضاحت تو نہیں کر سکتا ہوں۔ تو سر سید نے یہ کہا کہ جمشید ندوی صاحب عبرانی زبان نہیں جانتے ہیں، محمد شاہد صاحب عبرانی زبان نہیں جانتے ہیں، میں بھی نہیں جانتا ہوں، ابوالجلال ندوی تو عبرانی زبان جانتے تھے، اس لیے مشفق خواجہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی عزت ان کو دیتے تھے ابوالجلال ندوی صاحب کی۔ تو عربی کے لوگوں کو، میں اردو کے لوگوں کو تو نہیں کہوں گا، اردو کے لوگوں کو تو فارسی آنی چاہیے، لیکن عربی کے لوگوں کو اگر عبرانی نہیں آتی ہے تو اس میں ایک طریقے سے کمی ہے۔ میں پتہ نہیں عبداللہ امتیاز صاحب کو پروفیسر محمد اسلم عیسائی نے پڑھایا ہے کہ نہیں پڑھایا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے یہ کوشش کی تھی اور کسی کو لائے تھے وہاں پر، کسی ٹیچر کو وہاں سے شاید اسرائیل سے لے آئے تھے، میرا خیال ایک سال آیا تھا شاید، اب پتہ نہیں وہ سلسلہ برقرار ہے کہ نہیں مجھے ڈپارٹمنٹ قائم ہے۔ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کا جو انیشیٹو جو ہے وہ اسلم عیسائی صاحب کا تھا، اسلم عیسائی صاحب کا تھا۔ تو ہم لوگوں کو تھوڑی سی عبرانی زبان بھی آنی چاہیے، جس کو آپ سرٹیفکیٹ کورس کہتے ہیں، وہ ہم کو ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہماری عربی زبان کچھ بہتر ہو۔ اگر سر سید کو عبرانی زبان نہ آتی یا عربی زبان نہ آتی تو ان کی جو ایک کتاب ہے، یہ بھی میں آپ سے چلیے اچھا ہوا ذکر اس کا آ گیا، جو ان کی کتاب تبیین الکلام ہے، تبیین الکلام کے سلسلے میں انہوں نے جو عربک ورڈز پہ گفتگو کی ہے، اچانک میرے ذہن میں آ گئی ہے، تبیین الکلام میں جو عربک لفظوں پر گفتگو کی ہے، عبرانی لفظوں پر جو سر سید نے گفتگو کی ہے، پھر گفتگو کر کے عیسائی اور یہودی اسکالرس کی جو تردید کی ہے، وہ اتنا بڑا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مستشرقین اور ہندوستان کے جو مصنفین ہیں، ان سارے لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پوری دنیا میں اب تک تبیین الکلام کا کی جیسی کتاب نہیں لکھی گئی، ورلڈ انٹرفیتھ پر، اب تک تقابل ادیان پر اب تک پوری دنیا میں پھر یہ نہیں لکھی گئی ہے، کسی نے لکھا ہی نہیں ہے۔ خاک صاحب کو یہ شرف حاصل ہے، معاف کیجیے ذکر تو یوں نکل آیا، خاک صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے میں نے ابھی اس کو ایڈٹ کیا ہے اور وہ سرحد پار سے اس کا پورا 1000 صفحے میں وہ شائع ہوئی ہے تبیین الکلام میں، لیکن 2 حصے ابھی باقی ہیں، لیکن ہماری یونیورسٹی دیکھیے کب پلٹتی ہے کہ اس کو شائع کرے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میری کتابیں چھپتی ہیں، اساتذہ کی کتابیں چھپتی ہیں، لیکن سر سید کی کتاب نہیں چھپ سکتی، وہاں سے سر سید کی کتاب نہیں چھپ سکتی ہے، وہ ساری وہی پرانے زمانے کی جو رائٹنگس ہیں اس میں خطبات احمدیہ ہے، ساری چیزیں، کم از کم یار اس کو دوبارہ کمپوز کروا کے شائع کرتی، یہی کام ایک ہو جاتا، لیکن یہ سب نہیں ہو رہا ہے وہاں پر، معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو بہرکیف میں نے فضل خیر آبادی کا ذکر کیا اور مولانا سید عبدالحی لکھنوی کا ذکر کیا، فراہی کا ذکر کیا، شبلی کا ذکر کیا، عبدالستار صدیقی کا ذکر کیا، اور عبدالستار صدیقی کے ذکر کے بعد میں عبدالعزیز، اس سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، عبدالعزیز میمن کا ذکر کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا ذکر تو ان کا آیا ہے، اور عبدالعزیز میمن کی تقریباً 20-25 کتابیں ہیں، 20-25 کتابیں ہیں، اور یہ عربی کا ان کا مقام کیا تھا، ان کی منزلت کیا تھی، میں اتنی بات بتانا چاہوں گا۔ میرے استاد محترم وہ پروفیسر محمد راشد ندوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب عرب اسکالر سے مصر میں ان کی ملاقات ہوتی تھی تو یقین جانیے کہ یہ لوگ ان کے سامنے گفتگو نہیں کرتے تھے، عبدالعزیز میمن کے سامنے گفتگو کرتے تھے نہیں کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ کسی عرب نے کوئی پروناؤنس غلط کیا کسی لفظ کا، وہی ڈانٹتے تھے، بہت میرے بھی ڈانٹتے تھے، جو لوگ ان سے ڈرتے تھے وہ اس پائے کے عالم تھے، اس لیے کہ جب جو نمبر عبدالعزیز میمن پر نکلا ہے 2 جلدوں میں، اس میں عربوں کی دنیا بھر کے مضمون ہے، عربوں کے اس میں دنیا بھر کے مضمون ہے، تو عبدالعزیز میمن اس پائے کے اتنے، ان کی ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا، ابو الاعلیٰ المعری
وما لہو وما الیہ. اچھا اس کتاب کے بارے میں سید صاحب نے خود لکھا ہے, سید سلیمان ندوی نے, کہ اس کتاب کو پہلی بار دارالمصنفین نے شائع کیا, اور اس لیے شائع کیا کہ ہمارے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے وقار میں اضافہ. بھائی سید صاحب کوئی عام آدمی تو نہیں تھے, ظاہر ہے کہ اس کتاب میں جو تحقیق تھی ابوالعلا ماوردی کے سلسلے میں طہ حسین نے کیا کہا تھا, اور طہ حسین کا نام تو اردو کے لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں, لیکن طہ حسین نے کیا کیا غلطیاں کی تھی ابوالعلا ماوردی کے سلسلے میں, یا عربوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں, ان ساری غلطیوں کو, ان ساری تسامحات کو عبدالعزیز نے پکڑا اور اس میں ذکر کیا. وہ کتاب ایک طریقے سے ماسٹر پیس کا درجہ رکھتی ہے. تو یہ عبدالعزیز میمن تھے, اور اسی طریقے سے مجالس المیمنی کے حوالے سے کچھ مضمون ہمارے مختار الدین صاحب نے بھی لکھا ہے, اور کچھ ہمارے ندوی صاحب نہیں جو بیمار آج کل ہیں احتشام ندوی صاحب نے لکھا ہے. تو اور اس کے علاوہ عبدالعزیز میمن پر جو یہ نمبر ہے, یہ جو مجلۃ المجمع العلمی العربی الہندی کا جو 2 جلدوں میں ہے, اب تو ہمارے یہاں شاید مل نہیں پائے گا, لیکن کہیں سے آپ فوٹو کاپی کروا کے, اب پتہ نہیں آپ کی لائبریری میں ہے کہ نہیں, یہاں نہیں, اس کا دوسرا ایڈیشن انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ آئے گا. تو اس کو جب دوسرا ایڈیشن آئے تو اس کو ضرور آپ حاصل کریں. اگر عبدالعزیز میمن کو آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے, ہندوستان کے کسی شعبہ عربی سے متصل ہوتے ہوئے عبدالعزیز میمن کے بارے میں نہ جانیں, ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ جانیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی کمی ہوگی. اور عبدالعزیز میمن کے سلسلے میں 2-3 مضمون ان کے ہیں. ریاض الرحمان شیروانی صاحب کے, چونکہ وہ استاد تھے اور استاد کو بہت غور سے دیکھا ہے, اور عبدالعزیز میمن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ممتاز ہاسٹل میں میکڈونلڈ میں کہیں وہ رہتے تھے شیروانی صاحب, کہنے کہ جب فارغ ہوتے تھے میرے کمرے پہ آ جاتے تھے, مجھے سائیکل پہ شہر بیٹھا کے لے جاتے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو عبدالعزیز میمن کے بارے میں آنکھوں دیکھا حال پروفیسر خلیق احمد نظامی نے بھی لکھا ہے, اور پاکستان کے ایک بہت بڑے سندھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے, میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا, ان کا مضمون اردو میں لکھا تھا, پھر ٹرانسلیشن ہوا ہے, اس میں کیا نام ہے عبدالعزیز میمن نمبر میں ٹرانسلیشن ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں مختار الدین احمد صاحب کا نام لینا چاہوں گا, اور مختار الدین احمد صاحب کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے ہندوستان میں جدید عربی ادب کے فروغ دینے کے سلسلے میں, اور جو عرب کے, مصر کے, شام کے, یہ سارے جو عربک کے ٹاپ لیول کے شاکر فہام وغیرہ تھے, ان سارے لوگوں سے ہمارے مختار الدین احمد صاحب نے رابطہ قائم کیا, اور رابطہ قائم کیا اسی رسالے کو نکال کر. یہ اس کے بانی ایڈیٹر تھے, یہ مجلس المجمع العلمی الہندی کے بانی ایڈیٹر تھے, اور اس کو جوڑا انہوں نے. اور جناب عالی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے زمانے میں معاف کیے کہ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالباری صاحب بھی میرے استاد کرام ہیں, محمد راشد ندوی صاحب بھی آتے ہیں, اور اب تک لوگ اس کے ایڈیٹر ہیں. لیکن مختار الدین صاحب نے جو اس کا معیار برقرار رکھا, جو بڑے بڑے لوگوں کی تحریریں اور ٹرانسلیشن بھی کروایا, اور ٹرانسلیشن یہ کرتے تھے ہمارے ضیاء الحسن ندوی صاحب کرتے تھے, شفیق صاحب کرتے تھے, محمد راشد ندوی صاحب کرتے تھے. تو جو اس کا معیار قائم کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی عربک رسالہ نہیں ہے جو اس لیول کا رہا ہو, جو اتنا علمی اس کا قد رہا ہو, کوئی ایک رسالہ ایسے نہیں ہے. اور ایک چیز اور میں مختار الدین احمد صاحب کے بارے میں, مرحوم صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو دوسرا رسالہ نکالا وہ مجلہ علوم اسلامیہ, یہ اردو میں تھا, یہ اسلامی اسٹڈیز سے نکلا ہے اور نکلتا رہا ہے. ان دونوں کے بانی وہی رہے, اس کی ادارت, تاسیسی ادارت انہی کے ہاتھ سے عمل میں آئی تھی. تو اس میں جس طریقے کے مضامین چھپتے تھے, خاص طور سے محمد الحق صاحب کے اس میں جو مضامین تھے, سالم قطوائی صاحب کے جو بطورت تھے, حیدرآباد کے ڈاکٹر معظم صاحب کے جو مضمون تھے, بڑے بڑے لوگوں کے مضمون اس میں شائع ہوتے تھے. تو یہ مختار الدین صاحب کا جو پبلک ریلیشن والا جو حصہ تھا وہ بڑا مضبوط تھا, اور سارے لوگوں کو سمیٹ کر لے کے آتے تھے. تو یہ دونوں رسالوں, ایک بات مختار الدین صاحب کی اور کہنا چاہوں گا, ان کی جو پی ایچ ڈی ہے الحماسہ البصریہ, الحماسہ البصریہ پی ایچ ڈی تو نہیں ہے, اس کو انہوں نے ایڈٹ کیا ہے. اور مختار الدین صاحب
مالک رام بھی یہ کہتے تھے، رشید حسن بھی یہ کہتے تھے. دیکھیے مختار الدین صاحب غالبیات کے جو چند ماہرین اس میں مختار الدین صاحب کی نام آتا ہے، اس میں مختار الدین صاحب کی نام آتا ہے، اور بھی ادب کے آدمی تھے. لیکن اب شعبہ عربی جتنے بھی ہیں یہ پہلے ان کا بڑا کمزور، وہ غالب کو نہیں جانتے. میں آپ سے سچ بتاؤں کہ جب میں فیض کو یا نوید کو پڑھاتا ہوں اور کوئی شعر میں نے ناصر کاظمی کا کوٹ کر دیا، کوئی فیض احمد فیض کا شعر کوٹ کر دیا میں نے، تو ناصر کاظمی جانتے نہیں، عربی کے لوگ جانتے نہیں. میں آپ سے بتاؤں تو بڑا افسوس کا پہلو ہے. لیکن مختار الدین صاحب جانتے تھے، اور مشفق خواجہ ان کا استقبال کراچی میں کرتے تھے اور ان کا کھانا لے جایا کرتے تھے. جبکہ عربی کے آدمی مشفق خواجہ نہیں تھے، وہ اردو کے آدمی تھے. لیکن جو عربی کی اسکالرس پہلے تھے ان کو اردو آتی تھی، ان کو فارسی آتی تھی، ان کو انگریزی آتی تھی. مختار الدین صاحب کی انگریزی بہت اچھی تھی. باہر انہوں نے کئی سال گزارا ہے، باہر رہے ہیں ساری چیزیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو زبان کا مسئلہ ہے وہ بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے. میں آپ سے سچ بتاؤں کہ جو ملت اسلامیہ کا انحطاط ہے اس کی جو گراوٹ ہوتی جا رہی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ عربک بھی اگر ہم بولتے ہیں تو عربک بولنے کی جو تقاضے ہیں، جو اس کے مطالبات ہیں، جو اس کی ڈیمانڈس ہیں، اس کو ہم پوری طریقے سے پورا نہیں کرتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عربی زبان کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھیں، کچھ اور بھی جانیں. اگر ایسا آپ اب جیسے میں سید صاحب کا نام لیا، انہوں نے جس طریقے سے عرب و ہند کے تعلقات کی کتاب لکھی، اسی طریقے سے مثنوی مولانا روم پر ان کی کتاب ہے جو اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے. تو سوال ہے کہ اگر ہم مثنوی کو، روم کے مثنوی کو سمجھ نہیں پائیں گے، ابھی مثنوی صدی پیچھے منائی کی ہے، لیکن عربی کا کوئی اسکالر اس میں مقرر نہیں پیش کر سکا، سب اردو کے تھے. اور معاف کیجیے، ایسا نہیں کوئی تملق میرے یہاں ہے، یہ اردو کے جو لوگ ہیں نا وہ انگریزی تنقید سے برابر استفادہ کرتے ہیں اور وہ لیٹسٹ ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. عرب تو جانتا ہے، عرب تو دیکھیے خاص طور سے وہ اتنا نہیں جانتا ہے. عرب ایک طریقے سے عربی جانتا ہی ہے، لیکن انگریزی بھی عقاد کی غضب قسم کی انگریزی تھی، غضب قسم کی انگریزی تھی. لیکن ہندوستان کے جو، سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بیشتر جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو بیشتر جو ہمارے طالبات ہیں، صرف عربی جانتے ہیں. اور عربی جاننے سے کوئی بات بننے ہونے والی نہیں. معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، زبان میں انڈسپلنری جو کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. جب تک انٹر لنکنگ آپ کے اندر نہ ہو تو آپ ادب کا، زبان کا، لٹریچر کا پوری طریقے سے حق آپ ادا نہیں کر پائیں گے. ابھی دیکھیے ایک میری آپ شاید اصلاح کریں گے، فیض احمد فیض کے کلام کا جس نے ٹرانسلیشن کیا ہے وہ کوئی انگریز ہے، کوئی انگریز ہے، انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا ہے. دیکھیے وہ انگریز ہے. فیض کے کلام کو ٹرانسلیشن کرنا انگریزی میں کوئی آسان کام ہے؟ اس کا مطلب اس نے اردو سیکھی ہوگی. بیلال فصل آپ کے یہاں ہے، اور اسے اور تو جانے کتنے ہیں. لیکن وہ ہیں ان سارے لوگوں کو. اب دیکھیے خود ہی کا ترجمہ ہمارے نکلسن نے کیا ہے، علامہ اقبال کی. تو ان ساری چیزوں کا جب تک آپ اردو نہیں جانیں گے، اگر خود ہی کا ترجمہ آپ کریں گے، اگر آپ کو فارسی نہیں ہے تو نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں خود ہی کا ترجمہ علامہ اقبال کی، نہیں کر سکتے آپ. تو گویا یہ ساری چیزیں جو اسکالرشپ اس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب تک 3-4 زبانیں آپ کو نہ آتی ہوں اور اس میں مہارت نہ ہو تو آپ کبھی پوری طریقے سے ان چیزوں کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. کوئی کیا اچھا 2 منٹ خالی کرنا، تو چلیے ابھی تو باتیں میری بہت زیادہ، لیکن میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا. اور مجھے عربی ادب کے بارے میں جو اس وقت موجودہ، اچھا موجودہ کہہ دیتا ہوں. دیکھیے موجودہ جو عربی ادب اس وقت ہے، ایک تو دیکھیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہندوستان کے جو شعبہ جات ہیں، میں ایک تو سب سے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کا، ایسا نہیں کہ میں وہاں پر اس لیے میں ذکر کرنا چاہوں گا، ہمارے عزیز دوست محمد ثناء اللہ ندوی صاحب، محمد ثناء اللہ ندوی صاحب کو ایک تو فرینچ آتی ہے. دیکھیے فرینچ آتی ہوں، فرینچ آتی ہے، اور عربی ادب ان کو آتی ہے، انگریزی ماشاءاللہ بہت اچھی آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور ابھی ہم دونوں کی گفتگو ایک جگہ ساتھ ساتھ تھی، عبدالرحیم قدوائی کی کتاب اہل مغرب میں اسلام کچھ تھا، تو اس پر تبصرہ کرنا تھا، مجھے بھی کرنا تھا، ان کو بھی کرنا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد ثناء اللہ ندوی کی کا تصور کا مطالعہ بہت اچھا ہے، تصور کا بہت مطالعہ اچھا ہے. ابن عربی کو صرف عربی زبان کی حیثیت سے نہیں جانتے، ابن عربی کا تصوف میں کانٹریبیوشن کیا ہے. ابن عربی
ابن عربی کی فلاسفی کیا ہے اس پر ہمارے سرور نقوی صاحب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ابھی مستشقین پر ان کو گفتگو کروائی تو وہ بہت اچھی سے جانتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. میں ایک جامعہ ملیہ کے سیمینار میں گیا تھا. اس وقت آپ ہسٹری کے مشرق حسن صاحب تھے. ہاں ظاہر بڑا عالم تھا, بڑا ہسٹورین تھا, میں آپ سے بتاؤں تو اس کی صدارت کر رہے تھے. تو وہاں صحافت پہ گفتگو ہو رہی تھی. صحافت کی زبان یہ ہوتی ہے, صحافت کی زبان وہ ہوتی ہے, صحافت کہاں پہ کھڑی ہے. تو جب صدارتی خطبہ انہوں نے دیا, کہنے گا آپ کی ساری باتوں سے اتفاق, لیکن یونیورسٹی اس کے لیے نہیں ہے, ٹرانسلیشن کی نہیں بنی ہے. معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اسکالر آدمی تھا, کہیں یہ سب آپ کو آنا چاہیے, لیکن معاف کیجیے یہ تحقیق کی جگہ ہے. جب تک کوئی نئی بات آپ نے کہے, نئی کوئی فائنڈنگ آپ کی نہیں ہو, تو پھر آپ کو یونیورسٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے. صرف آپ اخباری زبان آپ جاننا چاہیں, اخبارات میں ٹرانسلیشن کرنا چاہیں کہ کمپنی کی زبان کیا ہے, فلاں کی زبان کیا ہے, کہتے ہیں اس کو یونیورسٹی نہیں ہے. مجھے آج تک اس میں بدرالدین الحافظ صاحب بھی تھے, مرحوم, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ذاکر حسین ندوی صاحب تھے, شفیق صاحب بھی تھے, اجتماع ندوی صاحب بھی تھے. یقین جانیے کہ جو لوگوں کو ڈانٹا ہے انہوں نے, بھائی وائس چانسلر تھے, ڈانٹ سکتے تھے, لیکن باتیں وہ صحیح کرتے تھے. تو یہ جو اس طریقے سے ہندوستان میں ذکر ضبط کرنا چاہوں گا, تو میں یہاں پر اورنگزیب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا, جو کہ بھی شاید لیکچرر ہیں, میرا جہاں تک اندازہ ہے لیکچرر ہیں. لیکن میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے عربی کو پڑھا رہے ہیں, اور جس طریقے سے فروغ دے رہے ہیں, اور جس طریقے سے ان کا جو مجلۃ الہند ہے اس کا جو شبلی نمبر نکالا ہے, اس کو جو فراہی نمبر نکالا ہے, اور ان کی مفردات پر بڑی زبردست قسم کی گرفت ہے. ہمارے محمد اجمل اصلاحی صاحب اکثر اپنی گفتگو میں اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ معصوم کہ سید اکبر آبادی صاحب نے میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں چھوٹا معصوم ہی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اپنے منہ سے اجمل صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. لیکن بہت سے ایسے مفردات ہیں کہ اجمل اصلاحی صاحب نے بھی اسی پہ لکھا ہے, اور اورنگزیب نے بھی اس کو لکھا ہے, لیکن اورنگزیب نے اس کو باقاعدہ آگے بڑھایا ہے. میں آپ کہنا چاہتا ہوں تو اورنگزیب کی بھی جو ساری خدمات ہیں مجلے کے حوالے سے, ان کے مضامین کے حوالے سے, ان کے لفظوں کی تحقیق کے حوالے سے, اس وقت جو موجودہ ہندوستان میں پریزنٹ جو معاصر ادب آپ کہتے ہیں, اس میں اورنگزیب کو آپ کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, تھوڑا سی باتیں فرینک ہو کے کہتا ہوں, اسی لیے مجھے ایگزام بھی ٹھہرتا ہوں, زیر اتاب بھی رہتا ہوں. اب جیسے میں اس وقت جواہر لال نہرو کا ذکر کرنا چاہوں گا. جواہر لال نہرو میں مجھے کوئی ایسا نام نہیں نظر آتا. معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی کوئی, ابھی ہمارے جو اس وقت پریزنٹ ہیں مجیب الرحمان صاحب, ان کی انگریزی بہت اچھی ہے, ان کی عربی بہت اچھی ہے, لیکن ٹرانسلیشن کی حد تک ہے, لیکن کوئی اکیڈمک کام نہیں کیا ہے, کوئی اکیڈمک کام نہیں کیا. تو میں تبصرہ کو ڈائریکٹلی کرنا چاہتا ہوں, اسی لیے میں تیر بہدف رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ دلی یونیورسٹی میں کہنا چاہتا ہوں کہ نعمان صاحب کے بعد کوئی جواب نہیں. نعمان صاحب کا ایک اکیڈمک کیریئر ہے, اور کئی ان کی کتابیں ہیں, کئی ایسی تحقیق ہے جو لائق اتفاق ہے, لائق اشتیاق ہے, اور لائق تعریف ہے, لیکن ظاہر وقت یہاں پہ نہیں ہے. تو ایک طریقے سے, اور پھر میں یہاں پر ان کا نام بھی ذکر کرنا چاہوں گا, صدر الدین ندوی صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جن لوگوں نے نعتیہ ادب پر کام کیا ہے, تو یہ ان کی کتاب جو ہے عبداللہ اقجا صاحب, صدر الدین ندوی صاحب ایک ہیں, ان کی جو کتاب ہے تقریباً 2-3 ہزار صفحے میں, ڈاکٹر عبد الباری صاحب ندوی کے اوپر کے انڈر میں پی ایچ ڈی کیا. میرا اسے مقالہ بھی پاکستان میں چھپا ہے نادرنگ میں. یہ انہوں نے پوری نعتیہ ادب کو سمیٹ لیا ہے. ہندوستان میں جتنی نعتیہ شاعری ہوئی ہے, بڑا تفصیلی مقابلہ موازنہ کیا ہے, اور اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہو گیا. اس کو کہیں سے آپ حاصل کیجیے, اس کا چونکہ آپ کے بہت کام کی چیز ہے. تو صدر الدین ندوی صاحب کا بھی ایک بڑا نام ہے معاصر ادب میں, اور نعتیہ لٹریچر کے تعارف کرنے کے سلسلے میں ایک بہت بڑا ان کا نام ہے. میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا. اور اسی طریقے سے میں اب شعبہ عربی کا ذکر تو میں نے کر ہی دیا, سلام اللہ ندوی صاحب کا میں نے نام لیا, لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, لیکن اس کو آپ کسی اس سے مت بولیے گا پلیز. میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے جتنے بھی شعبے عربی ادب ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی
جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شعبہ عربی ادب ہے تحقیقی لحاظ سے اور مستقل لوگ جو لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حرکیت اکیڈمک حرکیت مجھے کئی اینوں اور نظر نہیں آتی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا ماحول ہے، وہاں کی لائبریری ہے، وہاں کی اسکالرس ہیں، وہاں کے اکیڈمک معاونین اور مساعدین ہیں، شاید ایک وجہ یہ بھی ہے. لیکن کام اچھا خاصا وہاں پر ہو رہا ہے، شکر اچھا خاصا کام ہو رہا ہے. تو اور اسی طریقے سے معاصر ادب میں میں سید الرحمن العاصمی کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور خاص طور سے ان کی جو کتاب ہے شعراء الرسول جو کتاب ہے جناب علی، وہ ایک اچھی کتاب ہے، وہ ایک اچھی کتاب ہے، تقریباً 250-300 صفحے کی کتاب ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جن 4 شعراء نے نعتیہ قصائد پیش کیا تھا اس کا بڑے اچھے طریقے سے تعارف شعراء الرسول میں کیا ہے، اور اسی پر ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے الفاظ کا کارنامہ ہے، ثقافت ہند وہ آپ کا بند ہو گیا ہے، رائت کا کارنامہ ہے، ادعائی جو دیوبند کا اس کا بہت کارنامہ ہے. اسی طریقے سے النور نکلتا ہے. تو یہ سارے جو رسائل ہیں، اور رسائل کی ایک بڑی دنیا رہی ہے عربک رسائل کی، اور خاص طور سے جب رسائل پہ گفتگو کریں تو مولانا ابوالکلام آزاد کا جو الجامعہ بہت ہی کم دن کے لیے نکلا تھا، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے عربک رسالے کی بنیاد ڈالی تھی الجامعہ کے عنوان سے. اور اسی طریقے سے ہمارے جو مولانا نقی صاحب تھے دینیات میں، انہوں نے بھی ایک رسالہ نکالا تھا المیزان یا الفرقان کے نام سے، یہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے. تو اگر آپ ہندوستان میں عربی زبانوں کے حوالے سے بات کریں گے تو ان رسائل کو بھی دیکھنا ہوگا، ان شخصیات کو بھی دیکھنا ہوگا. اور دوسری زبانوں میں جو کام ہوا ہے، جیسے طویل الکلام کا میں نے ذکر کیا، اس میں عربی ادب کیا ہے اس کو بھی آپ کو تحقیق کرنی ہوگی. اور ایک نام کا لے کر میں بند کروں گا، ظاہر ترتیب اس میں میرے ذہن میں نہیں ہے، خورشید فارغ صاحب کا نام لینا چاہوں گا. اب دیکھیے خورشید فارغ صاحب کے میرا خیال ہے کہ 17-18 جلدوں میں جمشید کے جائزے ہیں، آپ تو جانتے ہیں، اور بڑی جو محاذ الکتب عربی کی ہیں اس کو جو جائزہ دیا ہے، اس کا جو خلاصہ پیش کیا ہے، تنقید کیا ہے، مجھے کوئی دوسرا نام نہیں آتا جو خورشید فارغ صاحب کے پیرل میں کھڑا کر سکوں. اور خورشید فارغ صاحب کی انگریزی میں ایک کتاب ہے ہسٹری آف دی عربی لٹریچر پر، اس کو بھی پڑھیے. وہ ایک طریقے سے جیسے میں نے اس دن گفتگو میں کہا تھا کہ مولانا امین اصل اصلاحی نے جو مولانا فراہی سے استفادہ کیا ہے تقلیداً استفادہ کیا ہے، آنکھیں کھول کے نہیں کیا ہے. لیکن الطاف احمد اعظمی کے بارے میں نے کہا تھا کہ فکر فراہی سے جو استفادہ کیا ہے بدون تقلید استفادہ کیا ہے. یہ میں نے کل اس دن بات یہ کہی تھی. تو یہ خورشید فارغ صاحب کسی کی مقلداً تقلید نہیں کرتے تھے، استفادہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آنکھیں ان کی کھلی ہوتی تھیں. اور چونکہ میرے علی گڑھ میں میرے بالکل بغل میں رہتے تو روزانہ ان سے ملاقات کرتا تھا. جب بھی جاتا تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹھ کے خطبہ دیے، میں بیٹھ کے دیتا نہیں، اور خطبہ ہی میرا کیا ہے. خورشید فارغ صاحب کبھی بیٹھ کے نہیں لکھتے تھے، کھڑے ہو کے لکھتے تھے، اور زندگی بھر کھڑے ہو کے لکھتے تھے، اور شاید باوضو ہو کر لکھتے تھے، لیکن باوضو ہو کر نماز نہیں کبھی پڑھتے تھے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی گفتگو تھی، میری باتیں سنی گئی، اور اس میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی. آپ میری اصلاحات کریں یا مجھ سے سوالات کچھ کر لیں، میں اس کے لیے حاضر ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ استاد گرامی، آپ کا بہت جامع خطبہ رہا. حالانکہ بہت سے پہلو تشنا رہ گئے ہیں، لیکن بہرحال وقت کی کمی، اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو تکلیف دیں گے. میں شاہی صاحب کو خاص کروں گا کہ انہوں نے شکریہ ادا کریں. سر ایک چائے کے ساتھ کر دیں، چائے ہی بلا دیں گے. ہاں اس کو بلا دیں. ہاں چل اس سے بس سوال جواب کریں. کر دیجیے جیسے آپ نے انگلش کتاب کا ذکر کیا تھا، اس کا نام رہ گیا. میں وہ مصنف کا نام بتائے، ٹاٹس ذرا ذہن نام ہے، سینکڑوں کتابوں کا نام بھیجیے آپ. تھوڑا سا آپ سے محنت کریے. یہ محمد الغزالی صاحب جو وہاں پر شریعت کورٹ کے جج تھے، یہ انہیں کی کتاب ہے، ابھی انتقال ہوا ہے. وہ پروفیسر یاسین مدر صدیقی صاحب کے بہت گہرے دوست تھے. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات رہی ہوگی جمشید صاحب کی، تو ان کی کتاب ہے موجود.
सवाल के ज़हन में बताएं। उन्होंने अरबी में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अरबी के इतने अच्छे सवाल आपका सवाल, बिल्कुल आपका सवाल अच्छा है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चों जरा मेरी बात गौर से सुनो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए जरा। मैं यहाँ पर मौलाना फराई को कोट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सवाल किया है। आप भी जरा बैठो यार, बैठो। ये भाई जानते होंगे इसराइल है भाई, इसराइल बनी इसराइल को कहा नहीं, वो अलीक भी इसराइल दोनों है। तो मौलाना फराई ने कहीं लिखा है, हो सकता है कि किसी ने सवाल किया हो उसके जवाब में लिखा हो। मौलाना फराही ने ये लिखा है कि उन्होंने अरबी में क्यों लिखा, ये आप सवाल करने उर्दू में क्यों लिखा, उन्होंने अरबी में क्यों नहीं लिखा। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे जो रीडर्स हैं, मेरी जो पढ़ने वाले हैं, वो आमतौर से जनरल पब्लिक नहीं है, जनरल पब्लिक नहीं है, वो उलमाए किराम है। और फिर ये लिखा कि अगर मेरी इन तस्नीफ से, मेरी इन अरबी तहरीरों से अगर उलमाए किराम समझ गए तो मैं समझाऊँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ, तो खुद ही मेरी तहरीर आगे बढ़ जाएगी, ये उन्होंने लिखा है। और सर सैयद पर पाकिस्तान में उर्दू के एक राइटर थे अब्दुल्ला साहब, सैयद अब्दुल्ला, बड़े आदमी थे, उनकी किताब कहीं से आपको मिल जाती, पढ़िए। सर सैयद पे किताब उनकी है, उनकी किताब, और मौलवी अब्दुल हक की जो सर सैयद पे किताब है, क्योंकि अब्दुल्ला को देखा था, इन दोनों किताबों को पढ़िए तो सर सैयद एक तरीके से सोशल राइटर्स थे। और जब कोई सोशल राइटर्स होता है तो एक्टिविस्ट कोई होता है, तो एक्टिविस्ट उसी जुबान में बात करता है जो लोग सामने होते हैं। हाँ, चूंकि वो हिंदुस्तान के लोगों को समझाना चाहते थे कि अंग्रेज़ी क्या है, इस्लाम से अंग्रेज़ी का ताल्लुक़ क्या है, जदीद उलूम का जदीद फिलासफी से इस्लाम का ताल्लुक़ क्या है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे। अगर उन लोगों से वो इब्रानी में बात करते वो कर सकते थे, या फ़ारसी में बात करते थे, फ़ारसी तो उनको बहुत अच्छी आती थी, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान की पब्लिक या हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं समझते। तो उन्होंने जो अपनी मीडियम बनाया, अपनी तहकीक का, अपनी तस्नीफ का, अपनी तहरीर का जो मीडियम बनाया, उन्होंने उर्दू बनाया, ताकि उर्दू के ज़रिए अपनी बातों को लोगों के सामने उतार सके। वो एक तरीके से सोशल रीडर थे, एजुकेशनिस्ट थे। तो अगर कोई एजुकेशनिस्ट होता है और जिसकी एजुकेशन की बात करता है, तो उसी लय में करता है, उसी जुबान में करता है, उसी लहजे में करता है, ये दस होता है। ठीक है, आपको कोई सवाल? जी जी, वो पूछिए पूछिए पूछिए। आपके सवाल हो रहा है, कहीं भी सवाल ही नहीं होता तो वो बेकार है। अस्साम के बारे में सुनिए जी, अस्साम अभी कर देता हूँ, नहीं मैं इनके बारे में बात कर देता हूँ, एक बहुत अच्छी सी बात कर देता हूँ आपके सामने। अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब कि गुलाम अली आज़ाद बरगरामी के बारे में बहुत सी PhDs हुई हैं, अलीगढ़ की PhD हुई, डॉक्टर साहब ने पूरा वही बनाया है, सब हुई है, और लोगों ने बड़ी उनकी सताइश की है। लेकिन जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, हिंदुस्तान में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं, ये हमारे नकवी साहब ने जो एक बड़ा मुकदमा 30-40 सफ़े के लिखी, नकवी साहब जो इस्लामी स्टडीज़ में थे, हाँ वो थे फजल रहमान नकवी साहब। शिबली का छोटा सा मजमून कसम पढ़ा, छोटा सा, एक 1.5 पेज का होगा, या मेरे ख्याल चाहे 1.5 पेज का ना हो। शिबली ने ये लिखा है कि मैं उनके फ़िक्र के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, उनके हुब्बे रसूल के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अरबी ज़ुबानों अदब पर आज़ाद बरगरामी एक दादा ये लिखा, यानी जो अरबी को जो स्टाइल चाहिए, यानी अल-इंतखाब का जैसा स्टाइल है भाई, वैसा स्टाइल कहाँ वो आज़ाद बरगरामी पाते हो। उनका स्टाइल के लिहाज से, अरबी उस्लूब के लिहाज से, ज़ुबान के लिहाज से मौलाना आज़ाद बरगरामी साहब बहुत ही पुअर हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, ये उन्होंने लिखा। ठीक है, और कोई सवाल भी और कोई नहीं, ये कुछ सवाल करना चाहती है, लेकिन सर जी, आपने जो
جس کا فرسٹ ایڈیشن آیا ہے سر آپ نے کہا جس کی پوری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے انٹرفیتھ ریلیجن فیتھ کے اوپر، تو سر اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیے کہ کس بیس کے اوپر مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری ورلڈ کی بہترین. دیکھیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک پروفیسر صاحبہ ہیں، اب وہ تبیین الکلام کہنے کے بجائے تبین الکلام کہہ رہی ہیں، تبین الکلام. میں نے ان سے کہا کہ خدا کے لیے وہ پڑھ چکی مقالہ انٹرنیشنل سیمینار تھا، میں تو محترمہ سے بتا آپ نام صحیح نہیں گئے. اور اس کے بعد ایک صاحب اردو کے تھے، آرٹس فیکلٹی کے گراؤنڈ میں مقالہ پڑھ رہے تھے، ان سے کسی نے سوال کر دیا کہ تبیین الکلام ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ تبیین کے معنی ٹو ایکسپلین، ٹو ایلیبوریٹ، اور کلام کے معنی گفتگو. ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ کرنے دیجیے، آپ بیٹھے. میں نے کو بٹھایا، میں نے کہا کلام یہاں گفتگو کے معنی نہیں ہے، یہ تو کلام یہاں فلاسفی کے معنی میں ہے. جسے کلامیات آپ کہتے ہیں، جسے علم کلام آپ کہتے ہیں، تو گفتگو کے معنی ٹاک کے معنی بڑے وہاں پر ہے. تو سر سید نے اس میں فلاسفی سے گفتگو کی ہے کہ نصارہ کی فلاسفی کیا ہے، اور اس کے بعد اہل کتاب کی فلاسفی کیا ہے، عیسائیوں کی فلاسفی کیا ہے، پھر مسلمانوں کی فلاسفی کیا ہے. ان دونوں فلاسفی کو ملا کر دونوں اہل کتاب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں گفتگو کیا ہے. اور پھر قرآن کی ایک آیت آتی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یہ ایک طریقے سے اسی پوری آیت کو کوٹ کیا، اسی کے تناظر میں وہ لکھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اہل کتاب سے، یعنی جیوز سے اور کرسچن سے میری درخواست یہ ہے کہ اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے پچھلا جو دین ہے اسی کی کنٹینیوٹی ایک طریقے سے ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آئیے مل کر گفتگو کریں، اور ہمارا دینی لحاظ سے رشتہ اگر سب سے قریب اگر کسی سے ہے تو کرسچن سے ہے، اور جیو سے، یہودیوں سے ہے. تو اس میں ایک طریقے سے قرآن کا اور دیگر جو کتابیں ہیں اہل کتاب کی، اس میں ایک طریقے سے موازنہ کیا گیا ہے. اور ان دونوں کتابوں میں تطابق کیسے ہو سکتا ہے، دونوں کو ایک اسٹیج پر بٹھایا کیسے جا سکتا ہے، یا تعام اہل کتاب سر سید کی کتاب ان کے ساتھ کھانا کیسے کھایا جا سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو گفتگو کیا ہے، اور بڑے سلیقے سے. ابھی نظریہ تالیس کی میں نے بات کی تھی، ان کے اور سارے عقائد جو انتہائی غلط ہیں اس کو سر سید نے بڑے سلیقے سے اس کو کنڈیم کیا ہے. اور سر سید نے یہ لکھا ہے کہ کتاب کا جواب مظاہرہ نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، ٹائر نہ جلا جائے. سر سید نے کہا کہ کتاب کا جواب کتاب. بس یہ کہا ہے. ڈاکٹر صاحب غلط لکھا ہے صاحب، لکھا ہے. اب میں بتاؤں آپ کو، وہیں سے لے رہے ہوں گے، وہیں تو پڑھ رہے ہوں گے. اردو کی کئی کتابوں میں، جو اردو کو پہلے میں تفسیر پڑھتا بھی ہوں، ہاں. اردو کی بیشتر کتابوں پر تبیین الکلام بھی لکھا ہے. غلط ہے. وہ غلط ہو سکتا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تبیین الکلام نہیں چلتا. اچھا، میں عبداللہ صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے ان بچوں کو جب اردو پڑھاتا ہوں کبھی بھی، تو پتہ یہ چلا کہ نیچے جو میننگ دی ہوئی ہے وہ نیچے ڈکشنری دے دیا ہے، اندر کیا مقصود وہ نہیں دے رہا. ڈکشنری کھولا، میننگ دے دیا اٹھا کے نیچے، اور دونوں میں تضاد ہے. وہی لکھا ہوں. چلیے عربی کے حوالے سے تحقیقی معیار میں کرنے کی کوشش کریں، تحقیقی معیار بلند کرنا کے لحاظ سے کیا کس طرح سے اسٹیپ بائی کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آدمی آگے بڑھے، اس کا دیکھیے یہ آپ لوگ عربک کے ہیں، میرا خیال مجھے یاد پڑا کہ حافظ کی وہ نظم ہے اللغہ العربیہ. آپ نے سوال کیا تو میری طرف دیکھیے، آپ ہنس رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھیے. جو اللغہ العربیہ نظم ہے
وہ اللغہ العربیہ نظم میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عربی کو ہم بہتر کیسے بنائیں. ایک تو اس نظم کو پڑھیے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی زبان یا کوئی بھی علم ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اسٹڈی کریں، مستقل پڑھیں آپ، اور جب تک کتابوں کو اپنے اوپر نازل نہیں کریں گے، جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھو جیسے قرآن تمہارے پر نازل ہوا، تو جب تک بہت آپ نہیں پڑھیں گے اور جب تک آپ کے یہاں سار خیزی نہیں ہوگی. اگر آپ سورج کے بعد اٹھیں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے. ہاں، بہت پہلے اٹھیے. خاص صاحب کچھ اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے. جمشید واقف ہے. میں شاید بلا ناغا، میری نواسی بھی یہاں موجود ہے، آپ کو چاہے تحقیق کریں گے تو فون کر کے میرے گھر والوں سے 4 ساڑھے 4 کے بیچ میں اٹھ جاتا اور مستقل 4 بجے رات سے لے کر میں تقریباً 2-2:30 تک جاتا ہوں. بیچ میں کوئی بریک نہیں ہوتا. اس کی شہادت میرے جمشید بھائی دے دیں گے کہ کبھی دھوپ میں مجھے آپ نے نہیں دیکھا. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ دھوپ کھاتے ہیں، وہی چائے پیتے ہیں اور سموسے کھاتے ہیں، لیکن قسم خدا کی پوری زندگی 34 سال آپ نے کہا ہے، آج تک کبھی دھوپ میں کھڑے ہی نہیں ہوا. سے تک کوئی کہتا ہے کہ پیروں میں درد ہو گیا، میرے پیر میں درد نہیں ہوا، اگر ان سے تیز چلنا اٹھا کر، میرا تو کوئی ساتھی نہیں پکڑ پائے گا اٹھا کر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک کتابوں میں آپ گم نہیں ہوں گے. ابھی عبدالستار دلوی صاحب کسی کے بارے میں صبح پڑھ رہا تھا، تو کریم کتابی کچھ کہا تھا، کتابی کیڑا، کریم لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے، کتابی کیڑا. تو جب تک آپ کتابی کیڑا بنیں گے نہیں، کیڑا کا مطلب کتاب کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب تک مستقل اس کے ساتھ نہیں کریں گے خیر جلی سے کتاب، جب تک آپ کتاب کو اپنا دوست سب سے بہترین دوست نہیں بنائیں گے، مستقل آپ نہیں پڑھیں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہنا کہ کتابیں خود آپ کو پڑھا دیں گی، کتابیں خود آپ کو بتا دیں گی، آپ کے علم میں اضافہ کریں گے. لیکن صرف استاد پہ ڈپینڈ رہیں گے آپ، تو آپ ڈپینڈ آپ استاد پہ رہیے، لیکن پڑھیے مستقل آپ جگیے. آپ جب تک آپ جگیں گے نہیں، اب دیکھیے ٹیگور کو دیکھیے، ابھی ٹیگور کا میں نے ذکر کیا تھا، بہت کم سنتا تھا، انتہائی کم سوتا تھا ٹیگور. شاید علامہ اقبال سے تو کم سوتا ہی تھا 100%. انہوں نے بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہی صاحب بھائی کہا ہے، لیکن ٹیگور جتنا جگتے تھے اقبال اتنا نہیں جگتے جتنا اس بھائی. ٹیگور کا یوں ہی نام تھوڑے نہیں ہے، یوں ہی نام نہیں ان کا ٹیگور کا، کچھ کیا ہے انہوں نے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے مشقت آمیز ہو، اور مشقت آمیزی علم کے لیے انتہائی ضروری ہو، اور دوسرے سار خیزی انتہائی ضروری ہو، اور تھوڑا سے جو رنگین قسم کی مجالس ہیں، جو فاقیۃ الشتاء دھوپ ہے اس زمانے میں اور خاص طور سے علی گڑھ میں، اس سے تھوڑا سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے فخر الدین بھائی کی ٹوپی تو نہیں ہے، اگر وہ ٹوپی آپ اوڑھیں گے تو پھر دو بھی بیٹھے تو خود ہی گرم کر دیں گے. شیروانی پہنیے آپ، شیروانی ویسے آدھی سردی روک دے گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے محنت، جگنا. اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں جتنی نمازیں پڑھتا ہوں سب جماعت سے پڑھتا ہوں، لیکن اس میں میری چالاکی ہے، جماعت سے میری چالاکی میں منظم ہوں گا. تو نماز اگر باجماعت آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی شیڈول ہو جائے گی، منظم ہو جائے گی، اور پھر آپ کو کام کرنے میں سہولت ملے گی. لیکن تھوڑا سا قیلولہ ضرور کریں. قیلولہ 1 گھنٹے کے 1.25 گھنٹے کے کر لیں گے، تو پھر کر کے میں مغرب بعد بیٹھ جاتا ہوں، پھر مغرب بعد سے لے کے 10 بجے تک، تو میرا تقریباً 15-16 گھنٹہ جو میرا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری عزیز دوست جو ہیں، جو عربی کے ایک طریقے سے چہرے ہیں، تو ان چہروں سے عربی کی چاہتی کی محنت ہے، یوں ہی عربی نہیں ہے. تو یہ ہے تھوڑی سی بات میں نے نقش ہے سب ناتمام ہونے جگر کے. یہ ضروری ہے، تھوڑا سے جگنا بہت ضروری ہے. اگر جگہ کوئی چیز نہیں پائیں گے، اگر آپ سوئیں گے نا، تو قرآن میں آیا ہے کہ کیا ہے، مستغفرین بالاسحار. ہاں دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ سار خیزی کے قرآن
ان ناشیت لے لے یا شرطوں وقت مقید ہے کہ یہاں بھی دیکھیے سر خیزی کی بات کہی گئی ہے تو پورا قرآن آپ ڈھونڈیے گے تو سر خیزی کی بات کہہ رہے ہیں کہ 8 گھنٹہ کم سے کم سوئیے. ان کو پہلے نہیں کیا سب صحت مند رہے 6-7 گھنٹہ کا یہ تھوڑی کرتا سوئیے یہ تھوڑی جی جی آپ ٹھنڈا سوئیے دیکھیے تھوڑی کرتے ہیں. ہو جائے گا. السلام علیکم. اس مجلس میں شریک تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور سے علی گڑھ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب کا، جنہوں نے بہت ہی مفید لیکچر دیا اور جس سے آپ لوگوں نے کافی استفادہ کیا. اسی طریقے سے میں عبداللہ امتیاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اس پروگرام میں شرکت کیا انہوں نے اور اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ عبداللہ امتیاز صاحب. مزمل صاحب، عابد صاحب، ان دونوں حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام میں شرکت کیا اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. اور تشریف رکھے ہوئے فخرالدین صاحب اور اصلاحی صاحب اور شعبے کے تمام طلباء و اساتذہ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور اس پروگرام کو کامیاب بنائے. بہت بہت شکریہ. لائف سائنس بھی شریک ہے آپ لوگ. لائف سائنس سے آئی ہوئی. اچھا صبح آپ کے کیمپس میں ٹہل رہا تھا، جمشید صاحب نے ذکر کیا میں نے ڈسٹینس ایجوکیشن کے ڈسٹینس ایجوکیشن کے پروفیسر ملے ایک صاحب، تو کرتے کرتے انہوں نے کہا عبداللہ امتیاز صاحب جانتے ہیں؟ میرے دوست ہیں بھائی. تو ہاں آپ کا ذکر خیر کرنے لگے. میں نے آپ سے بتایا ٹہلی صبح عبداللہ جاتا کو ہے کا نہیں وہ فرون میں نے کہا میری صبح شخصیت ہی باغ باہر. یہ ضرور بھی سب لوگ جانتے ہیں. ہاں غفلت آپ کو بھی جانتے میں ایک واقعہ تھا جو میں معافی نہیں کرتا. ذکر نہیں ہوتا وہ ایکٹیو رہتے ہیں، ہم لوگ سوئے رہتے ہیں. وہ اپنی موجودگی درج کراتے رہتے ہیں ہر جگہ. یہ آپ کا بہت ذکر کر رہے تھے اور کئی پروگرام کا ذکر ہوتا ہے. میں سر آپ نہیں نہیں وہ نہیں کھا پاؤں گا. چائے بڑی میٹھی ہے وہ میرے اندر نہیں. بس ٹھیک ہے نہیں پانی پی رہا نہیں. پانی پی لیے پانی زیادہ چائے تو پی رہی نہیں. میں اپنے بڑے بھائی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اردو کی کوئی کتاب خرید کے پڑھتے ہیں، وقت میں خرید کے پڑھتے ہیں اور اللہ کی ماشاء اللہ خریدار ہیں، فکر نظر کے خریدار ہیں. تو ہم لیکن کوشش کریں کہ کتاب خرید کے تحفہ نہ دیں کسی سے. اصل میں سر میں نے جو محسوس کیا خاتم بڑی خصوصی میں جو ریسرچ کا معیار ہونا چاہیے، جو بچوں کی سوچ ہونا چاہیے. ابھی کینٹین میں آنا چاہیے تو ایون کی میں بتاتی سیاست بھی بات نہیں کرتے. سے موبائل میں کیا اس کے موبائل میں کیا اور کھانا ہے نا. لیکن دوسری یونیورسٹی میں جائیے تو ہوتا ہے کہ اس پہ کام چل رہا ہے تو کون سا چیپٹر ہوگا کیا ہوگا. اچھا ہم نے کچھ کو بتایا یہاں بیٹھے یہ تو باندھ کے آئے ہوئے یہ باندھ کے آئے ہوئے یہ شوق سے نہیں آئے. چاہے فون گیا ہوگا تب آئے. تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کیا بھائی ہم نے اپنے ریسرچ اسکالر کو ہم فون کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں کبھی فون نہیں کرتا. ہاں اسٹیشن کرا کے جائے گا اس کے بعد ہم فون کریں گے بیٹا آ جائے ڈائریکٹلی دکھا جائے بھائی. یہ حالت کیا ہم ان سے امید کریں کہ یہ ریسرچ کریں گے. بہت افسوسناک صورت ہے. ممبئی ایک اسپیشل کیس ہے. نہیں ممبئی ایک اسپیشل کیس ہے یہاں کے بارے میں یہی کی بات کر رہے ہیں. یہی کی بات کر رہا ہوں. تو بول رہا ہوں کہ یہاں بمبئی کی ہی بات کر رہا ہوں. سر جیسے آپ نے بتایا کہ مطلب نیند آپ کم لیتے ہیں، ایک کلاس میں سے ہے کہ آپ کیسے کام زیادہ کرتے ہیں 16 آورس. سر اس طریقے سے اور کچھ ٹیکنیکس ہیں آپ کے؟ بات کم کرتے ہیں، کھانا کم کھا رہے ہیں، کیا مطلب سر؟ میں دیکھیے جمشید کو مجھے مدت سے دیکھتے رہے ہیں. ایک تو میں آنے کے بعد کبھی کبھی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، بالکل گستاخ نہیں ہوں چونکہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد یہ بھی رہے ہوں گے
میرے استاد گرامی جن کو میں بے پناہ چاہتا ہوں، مجھے بنایا ہے محمد راشد ندوی صاحب، لیکن وہ آگے 2-2 گھنٹہ بیٹھتے تھے. تو کبھی مجھے پتا لگتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، باہر گاڑی کھڑی ہو رہی تو فون بھاگ جاتا تھا تاکہ میں وقت کو بچاؤں بھائی. اچھا استاد گرامی اب منع نہیں کر سکتا ہوں. تو لاسٹ میں جب دیتا تھا 1.5 گھنٹہ ان کو، تب جاتا تھا کہ سر آئیے تو تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، اب چائے پی لیتے ہیں. تو اس طریقے سے گستاخی بھی دیکھی نہیں ہوئی، اپنے وقت کو بچایا بھی گیا اور اس کو کم سے کم استعمال. ظاہر میں سارا کام اسی پہ کرتا ہوں، ساری رپورٹ بھیجنا، ساری لوگوں کو پروفیسر بنانا، سب اسی پر ہوتا ہے. لیکن ضرورت کیا تھا، جمشید بھائی صبح ذکر کر رہے تھے، اس کا استعمال کیا جائے، ضرورت کے طور پہ ضرورت کے طور پہ استعمال کیا جائے. بہت وقت لے رہا ہے، یقین نہیں اتنا وقت لے رہا ہے، اتنی اب پتہ چلا کہ 2-3 تصویر کھینچنا چاہیے، میں چاہتا ہوں کھینچی جائے، کوئی ناجائز نہیں ہے ایسا، لیکن 50 تصویرات کھینچ رہے ہیں مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. مطلب جیسے آپ نے کہا کہ صرف ایک زبان پر آپ کا فوکس نہ ہو، مطلب اور ڈفرینٹ ٹاپکس کو آپ ایکسپلور کریں، تو اس کو سر کچھ بتائیے کہ جیسے کہ ایک مطلب ایک جب اسٹوڈنٹ جیسے میں اپنے گھر کی بات بتاؤں، کسی بچے سے پوچھتا ہوں کہ کیا اخبار، ایک تو بچے اخبار نہیں پڑھ رہے، یقین جانیے ایون اس پر بھی نہیں پڑھ رہے، اس پر بھی نہیں پڑھ رہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ اخبار خریدا جائے، وہ اخبار خرید کے جائے. میں جب لکھنؤ یونیورسٹی میں آیا تھا تو اب بھی نہیں کچھ آتا ہے، تو ایک ٹیچر کے یہاں گیا سبجیکٹ چینج کرانے کے لیے، اس نے کہا کہ نو آبجیکشن لکھوا کے لائیے. قسم خدا کہ نو آبجیکشن سمجھ نہیں سکا کیا چیز ہوتی ہے، پوچھا کسی سے اور وہ کروائے نو آبجیکشن. پھر میں نے لکھنؤ میں جب تک رہا الیاس بھائی مستقل انگلش ایکسپریس خریدتا رہا اور ڈکشنری لے کے اس کو پڑھتا رہا، اور اس میں ایک کالم مستقل آتا تھا، کسی فلمی اداکار کا انٹرویو آتا تھا، اس کو میں لازمی پڑھتا تھا. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا، اس کو ضرور پڑھتا تھا. تو اس طریقے سے اگر پڑھا جائے تو زبانیں امپروو کرتی پڑھتی. آج بھی میں جب تک سب سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، تلاوت کے بغیر کبھی اسٹارٹنگ نہیں لیتا. یہ سن لیجیے غور سے کہ تلاوت کے بغیر کبھی میں اسٹارٹنگ نہیں لیتا. پہلے چلائے میں 1 ورق ہی پڑھوں، آدھا ورق پڑھوں، لیکن پڑھ کے تب میں اس قلم پکڑتا ہوں یا کچھ اور کام کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے چائے پہ جب چائے پیتا نہیں کیونکہ مجبوراً کسی وجہ سے پیتا ہوں تو وہ اخبار پڑھتا ہوں. پھر اسی چائے پینے میں اخبار پڑھتے تو کہتے ارے کچھ بات کر لیجیے، اس میں بات بھی کر لیتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اب ان سے بھی بات کم ہو پاتی ہے، کرتا ہوں. تو تھوڑا سے میں اتنی بات کی توجہ پڑھنے کی پڑھنے. اصل میں کوئی بھی ادب اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہم دوسرا ادب نہ جی آپ اپنی ادب کا ایک معیار کا تعلیم نہیں کر سکتے کہ جب تک کہ آپ دوسرے ادب کو پڑھیں گے آپ تک کہہ سکتے نہیں کر سکتا. بھائی آپ کو محاصرہ کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے یہاں بہت اچھی ہے کہ آپ نے دوسرے کو پڑھیں کیسے کر سکتے بہت اچھی. شاہ حسین اس کا نام انہوں نے کئی انہوں نے دونوں پڑھا. اچھا میں نے اپنے ایون اس کو بھی سامنے جو میری نواسی بیٹی ہے اس کو میں نے پڑھایا ہے، اپنے خود پڑھایا ہے. اس لیے پڑھایا ہے کہ ہمارے کچھ خاص قسم کے لوگ پڑھانے آتے تو زبان ذرا ان کی گڑبڑ ہوتی ہے، تو تاکہ قرآن صحیح پڑھے تو ان کو قرآن اور سب کو ایڈوانس اردو میں ملتا ہے. یہ میری جو نواسی ہے بار بار کہتی تھی پاپا کی طرح میں اردو لکھنا چاہتی ہوں، جب نہیں لکھ پاتی تو قلم کھول دیتی اٹھا کر، لیکن اب ماشاء اللہ اردو اچھے طریقے سے لکھ لیتی ہے، پڑھ لیتی ہے. انگریزی بھی اس کی اچھی ماشاء اللہ. وہی توجہ ہے، توجہ. سر آپ کی تھوڑی تحقیقات کے اوپر بتائیے، جیسے آپ نے اتنی ساری بکس 60 بکس لکھی، مطلب ہم 60 بکس پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو آپ نے اتنی سارا جو تحقیقی مطالعہ ہے سر اس کے اوپر تھوڑا کچھ بتائیے کہ کیسے پاسبل ہو پایا. جیسے آپ نے اور کچھ بہت سوال کر رہے ہیں، تھوڑا سا ان کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے میں تو بیسکلی ایک کسان ہوں، لیکن کبھی کسانی میں نے کیا نہیں. میرے گھر کے لوگ کرتے تھے. بیسکلی تاجر. اور پتہ نہیں خورشید بھائی کو یاد ہے کہ نہیں، ہمارے جو کانپور کے محدث سے میرا نام نہیں لیتے تھے، کانپوری کہتے تھے، کیونکہ ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 2-3 بار تو میں سفر کرتا تھا، کبھی مدراس، کبھی امرتسر، کبھی کانپور. تو پڑھنے کی توجہ بالکل تھی ہی نہیں. لیکن اتنا ضرور تھا کہ جب سفر کرتا تھا تو پڑھتا ضرور تھا.
पूरी पूरी रात जगता था सफ़र में, ट्रेन में। पहले इतना हंगामा तो होता नहीं कि बैठने की जगह नहीं है, उसी ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लेते थे। पढ़ता था और किताबें मुस्तकिल पैसे से खरीदता था, 10-15 किताबें मंगाता था। और हमारे उफरान भाई कहते थे कि ये कपड़े की दुकान है कि लाइब्रेरी, तुम तमाशा बना रहे हो। उससे कभी कभी नया भी किताब आप ले जाओ भाग ऐसे। लेकिन उस तजारत के साथ साथ मुस्तकिल पढ़ता था और मुझे ताजिर बनना था, क्योंकि मेरा हवाई पेशा है। फखरुद्दीन भाई मेरे जानते हैं, जमशेद जी और खुर्शीद भाई भी जानते हैं। लेकिन जब मैं लखनऊ आया तो थोड़ी सी तजारत से बेजारी आती गई, और फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंच गया तो पूरी तरीके से बेजारी आ गई। सर सैयद के अंदर यही है कि वो ऐसा शहर करते थे कि फिर आप निकल नहीं सकते उनके शहर से। वहाँ पढ़ता गया और फिर पढ़ने की थोड़ा आगे बढ़ता गया, मेहनत करता गया, सरखेज़ी अख्तियार करता गया। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला करवा देते हैं, करवा देते हैं। अल्लाह मदद कर। चलो